أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میں سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز، اسلامک انفارمیشن سینٹر اور دارالایمن کے ذمہ داروں کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً. الحمدللہ ایک گریٹ انیشیٹو ہے کہ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز، اسلامک انفارمیشن سینٹر اور دارالایمن نے یہ مشورہ کیا اور علماء سے مشورہ کے بعد یہ طے کیا کہ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی مدنی حفظہ اللہ کا پروگرام کریں گے. اور اسی اہم کتاب عقیدۃ الواسطیہ پر میں فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مجلس کا آغاز کریں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. برادران اسلام، خواتین ملت، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اس مجلس میں عقیدہ واسطیہ جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے عقیدہ پر، اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. اسلام میں سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے عقیدہ. عقیدہ درست ہو تو عمل درست ہو، اور عقیدہ بگڑ گیا تو عمل درست بھی ہو تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اس لیے زمانے قدیم سے عقیدے پر ہمارے سلف صالحین نے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک
جو بھی صحیح عقیدے کو جانتے ہیں صحیح عقیدے کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے. بہت سی کتابیں لکھے، بہت سے دروس دیے، کہیں بھی رہتے ہیں تو پہلے عقیدے کی بات پر غور کرتے ہیں، اس کے مطابق ہی لوگوں کو کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر دعوت دیتے ہیں. اسلام کی ابتدا میں تو عقیدہ بہت آسان، بہت سہل تھا. کتاب و سنت میں جو بھی بات آئی صحابہ کرام اس کو مان لیتے تھے، اس پر کاربند ہو جاتے تھے اور اس کو دل کی گہرائی میں بیٹھا لیتے تھے. کچھ سمجھ میں آیا تو بھی، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی پوچھتے نہیں ہے ایسے کیسے ہو سکتا. اللہ کے رسول عقیدے کے معاملے میں عقل کو دخل نہیں دیتے تھے، شریعت کی باتوں میں عقل کو دخل نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ شریعت نازل کرنے والا اللہ جو ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے، بندوں کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے سب سے بڑی بات تو اسی کی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ٹھیک سچ ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ نساء کے اندر دونوں جگہ کہا گیا، دونوں ایک ہی صورت میں دونوں باتیں کہی گئیں. اللہ کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی. لہٰذا جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا آمنا و صدقنا، اسی پر پوری زندگی ان کی گزری. کبھی کسی نے پوچھا نہیں. اگر کسی نے کوئی سوال بھی کیا تو اللہ کے رسول نے جو بھی جواب دیا اس کو حرف آخر سمجھے. جیسے تقدیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انسان جو کچھ کرنے والا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، اور جب وہ 120 دن کا بچہ تھا تو اس لوح محفوظ کی تقدیر کو اس بچے کے ساتھ منتقل کر دیا گیا کہ صاحب وہ کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، جنت کو جائے گا، جہنم کو جائے گا، اور نیک عمل کرے گا، برا عمل کرے گا، سب ابھی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا بچہ ہے، سب لکھ دیا گیا. اب صحابہ نے کہا ففیم العمل یا رسول اللہ، جب ہم کو سب کچھ لکھ دیا گیا، جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، اچھا ہے، برا ہے، اب عمل کرنے سے فائدہ کیا اللہ کے رسول؟ جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو ہونے ہی والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعملوا فکل میسر لما خلق، کام کرتے جاؤ، جو اللہ نے جو راستہ تمہارے لیے آسان کیا وہ اسی پر چلے گا. بس بات ختم ہو گئی. پھر پورا اٹھا کے نہیں پوچھا نہیں اللہ کے رسول اس کو اور ڈیٹیل بتائیے اور تفصیل کے ساتھ بتائیے. نہیں جی، اللہ کے رسول نے جو بتا دیا بس اسی پر بھائی ہم کو کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. تقدیر سے اللہ نے ہم کو بتایا نہیں ہے تجھے جہنم میں بھیجوں گا، ہم کو بتایا نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے ایک سیکرٹ ریکارڈ ہے، اس کے متعلق ہم کو کیا کرنا. اللہ نے ہم کو دولت توفیق دی ہے ایمان کی، ایمانی زندگی گزارو، بس یہی نہ ہونا چاہیے. بس تو عقیدے کے مسئلے میں کبھی کبھی سوال نہیں کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہوا، مستوی ہوا. کہاں کیسے یہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا استوا کا معلوم ہے، بلند ہوا، اونچا ہوا، یہ معلوم ہے نا. الاستواء معلوم، والکیف مجہول، کیسے بیٹھا، پاؤں کہاں ہے، سر کہاں ہے، ہاتھ کہاں ہے، یہ سب تو معلوم نہیں. بس سوال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے. صحابہ نے نہیں پوچھا، دوسروں نے نہیں پوچھا. جب اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے کیسے بیٹھا، کیسے ہے، یہ سب کرنا بھی غلط ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے یہی سوال کیا، بھئی اللہ عرش پر بیٹھا، عرش پر مستوی، کیسے یہ؟ امام مالک صاحب نے بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی جواب دیا کہ دیکھو جی استوا کا معنی معلوم ہے، اور معلوم نہیں کہ اللہ کیسے بیٹھا، اس لیے کہ اللہ کے متعلق ہم کو کیا معلوم، اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں. اس کے سوال کرنا یہ بدعت ہے. کہا اس آدمی کو مجلس سے نکالو جی، یہ عقل کو دخل دیتا ہے دین کے معاملے میں، شریعت کی باتوں میں، اس کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے. نکال دیا اس کو مجلس سے. سیدھا سادہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، بنو امیہ کے دور میں، اسی طرح عباسی حکومت کے دور میں بھی
ہارون رشید کے زمانے تک عقیدہ بہت سیدھا سادہ تھا، کتاب و سنت میں جو بات آئی اس کو مان لیے، جو سمجھ میں آیا ہو گیا، جو نہیں سمجھ میں آیا اللہ کے حوالے کر دیے، اس لیے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا نہیں، قبر میں فرشتے نہیں پوچھیں گے استوا کیا معنی ہے، کیسا اللہ بیٹھا بتاؤ، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں کتنے بڑے ہیں، کتنی انگلیاں ہیں، کتنا موٹا، یہ سب پوچھے گا کیا؟ نہیں پوچھے گا۔ اللہ کا ہاتھ ہے معلوم، چہرہ ہے معلوم، بتاؤ چہرہ ہے تو اللہ کا داڑھی ہے کیا اس میں، داڑھی نہیں ہے کیا، دانت کتنے ہیں، یہ سب پوچھے گا کیا اللہ؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے جی، ہاتھ ہے، پاؤں کیسے ہے؟ اللہ کو دیکھیں نہیں تو ہم کیا بولیں گے؟ ایسے ہی تھا۔ لیکن اب تک عربی خلیفے رہتے تھے، وہاں سے حضرت معاویہ سے لے کے خلفائے راشدین کے بعد حضرت معاویہ سے لے کے ہارون رشید تک، بلکہ امین جو ان کا بیٹا تھا وہاں تک عربی خلیفہ تھے۔ اس کے بعد ایک ایسا خلیفہ آیا مامون، اس کی ماں تھی غیر عربی، فارسی تھی، اور اس کا رجحان بھی فارس کی طرف زیادہ تھا، وہاں سے عقیدہ بگڑا۔ اس نے جتنی کتابیں تھیں یونان کی، انڈیا کی، سب ترجمہ کرایا کہ صاحب کیا کہتے ہیں، طب کی کتاب بھی ہو، عقیدے کی کتاب، سب وہاں سے بکواس شروع ہوئی۔ اللہ کو جاننے کی کیفیت کیسے تھی پرانے زمانے میں، اللہ کو کیا سمجھے، کیسے سمجھے، کدھر تھا، اللہ کا ہاتھ ہے کیا، ایسے ہو سکتا ہے کیا، ویسے ہو سکتا ہے کیا، اللہ بات کر سکتا ہے کیا، اس کی بات ایک ہی آدمی کو سنائی دے گی کیا، جب ہم بات کرتے ہیں سب لوگ سنتے ہیں، اللہ جب بات کرے گا تو سب لوگ نہ سنے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کیسے، مختلف بکواس شروع ہو گئی، وہاں سے عقیدہ بگڑا، ہر طرح کا عقیدہ بگڑتے گیا، یہاں تک کہ مختلف کتابیں لکھنے کی ضرورت پیش آئی کہ سب عقیدے کے متعلق اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں تو اس کی صفات کو کیسے کوئی قیاس کر سکتا ہے، اس کے صفات کے متعلق کون کیا کر سکتا ہے، اس لیے علماء نے ہمیشہ دفاع کیا عقیدے کا۔ ایک عقیدہ وہ بھی تھا کہ قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، یہ بھی ایک مصیبت آئی۔ مخلوق اور غیر مخلوق کی بات ذرا پیچیدہ ہے، یوں سمجھیے کہ جو بھی مخلوق ہے وہ فنا ہونے والا ہے، جو بھی نہیں تھا بعد میں آیا تو فنا ہونے والا، وہ سب فلسفے کا ایک اصول ہے، جو کسی زمانے میں نہیں تھا اس کے بعد آیا وہ فنا ہو جائے گا، جو ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی صفات، اللہ بات کیا، اللہ ہونے کے بعد بات کیا تو ذات کے بعد بات آئی نا، ذات تو رہے گی، بات ختم ہو جائے گی، تو قرآن بھی ویسے ہے نا، یہ اللہ کی بات ہے، ختم ہو جائے گا۔ ایسے بڑی بحث شروع ہوئی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی صفات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، یہ قائم بالذات ہوتی ہے، یہ قائم بالصفہ ہوتی ہے۔ جیسے بچہ ہے، بچہ پیدا ہوا 2 سال کے بعد بولتا، اس سے پہلے بول نہیں سکتا تھا، ہاں یہ بولنے کی صفت کبھی ختم ہو جائے گی، مر جائے گا تو جیسے۔ اور دوسری بات یہ کہ صاحب ایک بات اس کے اندر ہے، جب چاہتا وہ کرے، ہے اس کے اندر، بچہ ہے بولے تو بچہ بات نہیں کر سکتا نہ چاہے تو بھی، لیکن اللہ کی صفات اس کے ذات کے ساتھ ہی ہے، جب چاہے گا اللہ بولے گا۔ پیدا نہیں ہوئی، اللہ کے ذات کے ساتھ ساری صفات ہیں۔ ایسا ایک مسئلہ ہوا کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، سارے سلف نے کہا غیر مخلوق ہے، جیسے اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے ویسی صفات بھی غیر مخلوق ہے۔ اس پر یہ مامون رشید نے اور اس کے بعد آنے والوں نے، معتصم نے، واسق نے، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ بلاتے پوچھتے کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق، خاموش رہ گئے تو مار، بولے مخلوق ہے جاؤ، غیر مخلوق ہے مارو، اس کو جیل میں ڈالو، قتل کرو۔ ایسے ہی تھا۔ سب سے بڑا مقابلہ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ صاحب اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے، مارا پیٹا، جیل میں ڈالے، ان کی پوری تاریخ ہے، ان کو کتنا ستائے، کیسے مارے، ایسے کوڑے مارے کہ بڑے ہاتھی کو بھی مارتے تو وہ بھی چنگاڑ کے بھاگ جاتا، لیکن امام احمد بن حنبل جم کر رہے۔ عقیدے کو درست کرنا تھا نا،
آخر میں ہوتے ہوتے کسی دن متوکل سے ان کے آدمی نے کہا چلو جی تراویح پڑھنا ہے. ایک مسخرہ تھا ان کے دربار میں. کہا کہ اس سال تراویح پڑھ لیں گے, آئندہ سال جو ہے نا قرآن مر جائے گا, تراویح سے چھٹی مل جائے گی. ارے کیا کہتا بیوقوف بیہودہ آدمی, قرآن مر جائے گا کیا؟ کیوں؟ مخلوق ہے نا, پیدا ہوا مر جائے گا نا. نہیں اسے نہیں بولنا. ارے یہی بات تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں, آپ لوگ ان کو مارتے جیل میں ڈال کے رکھے, میں بولا تو آپ مانتے نہیں کیا؟ فوراً اس کے بعد سمجھ میں آئی. اس نے پھر پورا اپنا عقیدہ بدلا, امام احمد بن حنبل سے معافی چاہی, فلاں فلاں کیا. ایسے سب مصیبتیں جھیلی عقیدے کو پھیلانے کے لیے, عقیدے کو نشر و اشاعت کے لیے, یہ اس طرح کے واقعات ہوئے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی عقیدہ کے بڑا بگاڑ تھا. صوفیوں کا دور تھا, ابن عربی کا دور تھا, جو کہتا تھا کہ ہر چیز اللہ ہے, میں بھی اللہ ہوں, وہ بھی اللہ, یہ بھی اللہ کے سوا دنیا میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے. ایسے سب فاسد عقیدے تھے, جس کو کہ وحدت الوجود کہتے ہیں. ایسے برے عقیدے تھے. اس کے علاوہ فلسفہ کلام جس کو کہتے ہیں, ہر چیز کو عقل سے جانچنا, عقل میں آئے تو ماننا, عقل میں نہیں آئے تو نہیں ماننا, اس طرح کے فلسفے تھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کا مقابلہ کیا, ہر طرف سے مقابلہ کیا. اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا, جس فن میں آپ بات کیجئے اس فن میں وہ بات کرتے تھے. اللہ نے کتنا علم دیا تھا, کہاں سے اتنا علم انہوں نے حاصل کیا, اللہ کو معلوم. ائمہ اربعہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ مشہور و معروف ائمہ اکرام ہیں جنہوں نے دین کو پھیلایا, کتاب و سنت کی باتوں کو پھیلایا. اور ہر امام نے تاکید کی کہ جو باتیں ہم کو کتاب و سنت سے معلوم نہیں ہو سکیں, اپنے رائے سے عقل سے ہم نے کوئی فتویٰ دیا ہے, خبردار حدیث مل جائے تو میری بات کو اٹھا کر پھینک دینا, قرآن حدیث کی بات پر عمل کرنا. سارے لوگوں نے تاکید کی تھی. ان چاروں علماء کے, چاروں ائمہ کے اقوال زیادہ مشہور ہو گئے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں اماموں سے بڑھ کر علم دیا تھا. اللہ اکبر, اتنا علم دیا تھا. زندگی بھر انہوں نے عقیدے میں لکھا, احکام میں لکھا, بہت ساری باتوں میں. جیل میں جان کے بند کیا گیا, جب بھی وہ کوئلہ لے کر دیواروں پر لکھتے تھے اپنی باتوں کو. اللہ اکبر, اللہ نے ان کو کتنا علم دیا تھا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے, لیکن دنیا کو جتنا علم اللہ نے دیا ہے اس کی مقدار حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا. کشتی پر جا رہے تھے, ایک چڑیا سمندر میں چونچ ڈال کر اٹھائی. پوچھا موسیٰ اللہ نے دنیا میں کتنا علم دیا ہوگا؟ کہا کہ بولو. کہا کہ دیکھو اللہ کا علم سمجھو سمندر اتنا ہے, اور پوری دنیا کو اللہ نے جو علم دیا ہے, پوری مخلوق کو جو علم دیا ہے وہ اتنا ہے جو چونچ میں لگا پانی. حالانکہ چونچ چکنی ہوتی ہے, ٹھنڈک لگتی ہے. پوری دنیا کا علم اتنا. اس میں ابن تیمیہ کو اللہ نے کتنا علم دیا, سارے انبیاء کے بعد, بڑے بڑے لوگوں کے بعد. وہ بھی ایک علم تھا, لیکن بڑا گہرا علم تھا. ان کے یہاں جو بھی مسئلہ آتا اس کا وہ فتویٰ دیتے. تدمر کسی بستی سے فتویٰ آیا, وہاں کا تدمر بستی کو گئے, وہاں کسی نے پوچھا, وہاں العقیدۃ التدمریہ, الفتویٰ الحمویہ. ملک شام کو حما کو گئے, وہاں کسی نے سوال کیا, وہاں باسط کو گئے, وہااں کسی نے سوال کیا, وہاں. یہ کہ کتاب ان کی مشہور ہو گئی. ویسے کتنی کتابیں ان کے عقیدے, ساری چیزوں کو انہوں نے الفتاویٰ میں جمع کر دیا. بعد کے لوگوں نے امام ابن تیمیہ کی پوری بات ہے. اس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان مشہور لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے عقیدہ اسلامیہ کے ترویج و اشاعت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. اب ان کی کتابیں بہت ساری کتابیں ہیں, ان میں سے یہ کتاب عقیدہ واسطیہ بھی ہے. اس کے اندر اسماء و صفات کی باتیں ہیں, اور اس کے بعد ایمان کے جو اصول ہیں, 6 اصول, اللہ پر ایمان لانا. اس کے بعد جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شرہ, یہ سب 6 چیزوں ان کی تفصیل برائے نام دے کر آخرت کے تعلق سے ذرا زیادہ بحث کی اس کتاب کے اندر. تو اللہ کے اسماء, نام اور صفات
مختصر طور پر ان کو ذکر کر کے آخرت موت کے بعد جو پیش آنے والے مراحل ہیں ان کے متعلق صحابہ کرام جنہوں نے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جو خدمات کی ان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ازواج مطہرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ان کے متعلق ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے جو خارق عادت کرامت جس کو بولتے ہیں ان کے تعلق سے ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں بھی انہوں نے ذکر کی۔ اس لیے کہ شیعہ کا غلبہ تھا، مصر کے اندر فاطمیوں کی حکومت تھی، سب شیعہ رہتے تھے جو یہ کہنے والے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے، سوائے 5 کے، سوائے 7 کے، باقی سب کافر ہو گئے، اور کہا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ تینوں حضرت علی کا حق غصب کیے، لہٰذا یہ تینوں ملعون ہیں۔ لعنت کرتے تھے ممبر پر کھڑے ہو کر۔ ابھی بنو عباسیہ کی حکومت قائم ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے، 227 کا واقعہ ہوگا یا اس کے بعد کا کچھ واقعہ ہوگا۔ شیعہ کا اتنا غلبہ تھا بغداد کے اندر، 10 محرم کو اعلان کر دیا شیعہ نے کوئی دکان نہیں کھلے گی پورے بغداد کے اندر، اور پورے بغداد کے اندر کالے جھنڈے لگائے جائیں گے، پورے دیواروں دکانوں کے اوپر کالے جھنڈے، گھروں کے اوپر کالے جھنڈے لگائے جائیں گے اور بینر لگائے جائیں گے، ابو بکر عمر عثمان پر اللہ کی لعنت ہو۔ پورے سب 10 محرم آیا تو 1 سال بغداد میں ایسی ہوا۔ اہل سنت والجماعت کو اتنا دبا دیا گیا تھا، شیعہ کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، 1 سال تو ویسے ہی کیا اہل سنت والجماعت بے بس ہو کے گھروں میں بند ہو گئے، بینر لگائے گئے کہ ابو بکر پر عمر پر عثمان پر اللہ کی لعنت ہو، یہ سب لگائے گئے۔ ایسی مجبوری تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی شیعہ کا بڑا غلبہ تھا۔ یہ لوگ ازواج مطہرات کو، اللہ کے رسول کی بیویوں، پاک بیویوں کو غلط گندے گندے الفاظ یاد کرتے تھے، ان کو سب لعنت بھیجتے تھے، صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں۔ ان سب کے لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں لکھی، ان کی تردید میں، ان کے رد میں کتاب و سنت سے ثابت کیا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ لہٰذا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی سمجھیے کہ عقیدے کے دفاع کے اندر گزری، اور خود اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا۔ لہٰذا ہمارے کچھ احباب کی خواہش ہوئی کہ عقیدہ واسطیہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ شروع میں تو اسماء و صفات کی بات سے سرسری طور پر ان کا کہہ کر موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل، اور اس کے بعد قیامت کے دن پیش آنے والی چیزیں سامنے آنے، حوض کیا ہے، شفاعت کیا ہے، پل صراط کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ان چیزوں کے متعلق پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، اصحاب کرام اور اولیاء کرام، اور اخلاق حسنہ ایک مسلمان کے اندر کیا ہونی چاہیے، ان کی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر بحث کی ہے۔ لہٰذا ان ساری باتوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ وہی چند باتیں ذکر کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا، تو میں بھی وہی کروں گا کہ ابتدا کے جو اسماء صفات کی باتیں ہیں ان کو سرسری طور پر پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا۔ پھر جو آخری کی بحثیں ہیں، آخرت پر ایمان لانا، ایمان کا ایک جز ہے، اس کے متعلق کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں کہ صاحب 9 بجے شروع ہونے والا سیشن ذرا دیر سے شروع ہوا ہے۔ میں اس کے لیے ذمہ داروں کو بھی سمجھوں گا کہ صاحب ان کی بھی کوتاہی غلطی ہے، اس لیے کہ حدیث میں تو آیا کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا وعدہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ وعدہ تھا 9 بجے کا، لہٰذا آپ نے اشتہار بھی دیا، لوگوں سے وعدہ بھی کیا، کوئی آئے نہ آئے آپ کو تو پروگرام شروع کر دینا ہی چاہیے تھا۔ لوگ نہیں آئے تو اس کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے، اور صاحب فلاں چیز نہیں تو اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ٹائم ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ صاحب جمعے کے اذان تو بھاگ کے جاؤ جی، اور اللہ نے کہا کہ وقت آتا تو یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انگریز وقت کی پابندی کرتا، ٹائم ٹو ٹائم، وہ بم بھی پھینکتا ہے تو بالکل منٹ سیکنڈ کا حساب ہے، اس کے خلاف اس کے مطابق چلے تو ہم بھی بدعتی ہو جائیں گے۔
صاحب یہ بدعت کیوں؟ انگریز تو وقت کا پابند ہے، ہم کیوں وقت کی پابندی؟ اللہ کے بندے ہمارے یہاں تو صاحب دیکھتے رہو، فجر ہوئی تو اذان دو۔ ہم کو تو اسلام نے یہ سکھایا کہ وقت کی قدر کرو، مگر ہم وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ میں معذرت کروں گا، میری طرف سے تو میں کوتاہی نہیں کیا، میں 9 بجے بالکل تیار ہو گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے تیار ہو گیا تھا، مجھے یہاں دیر سے پہنچایا گیا، سمجھے کہ آدھا پونا گھنٹہ جو بھی ویسٹ ہوا اس کے لیے معذرت کے ساتھ درس شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے۔ فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر، ھذا اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ المنصورۃ الی قیام الساعۃ اہل سنت والجماعۃ، اس کتاب کے اندر جو فرقہ منصورہ ہے، ناجیہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے اندر ایک جماعت ایسی رہے گی قیامت تک کہ میں جو کچھ بولا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو اپنے سینے سے لگا کر رہے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی۔ اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، فرقہ منصورہ کہتے ہیں، قیامت تک وہ فرقہ رہے گا۔ فرقہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، زیادہ کو نہیں کہتے فرقہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جماعت جو نجات پائے گی 73 فرقوں میں سے وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے رسول کا ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنانے والے لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اہل سنتی، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانے والے، والجماعتی، صحابہ کی جماعت کے طریقے کو اپنانے والے، اس لیے ان کا نام اہل السنتی والجماعتی ہو گیا۔ لیکن لوگوں نے اس کو اچک لیا، ہائیجیک کر لیا ہم سے وہ لقب۔ اہل السنت والجماعت کا مطلب اب ہوتا ہے بدعتی لوگ، اپنی مرضی سے کرنے والے لوگ، ایسے ہو گیا۔ لیکن امام ابن تیمیہ نے کہا فرقہ ناجیہ، فرقہ منصورہ، جو کہ اللہ اور اللہ کی باتوں کا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا، ان کا مختصر عقیدہ یہ ہے۔ کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانا۔ عقیدے کی یہ 6 باتیں اہل سنت والجماعت ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانا، وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پر اعتقاد رکھنا، وَكُتُبِهِ، اللہ کی بھیجی ہوئی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، وَرُسُلِهِ، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس پر ایمان لانا، وَالْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا، وہ ہمارے فیور میں ہو، فیور میں نہ ہو، ہمارے حق میں ہو، مفید ہو، ہمارے لیے نہ ہو، سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان باتوں کا اعتقاد رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے متعلق انہوں نے کہا ان ایمان کو ماننا چاہیے۔ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، سوائے کمیونسٹوں کے، مختلف ذریعے سے مانتے ہیں۔ کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی اور کچھ نام سے۔ اللہ کو ماننے والے بہت لوگ ہیں سوائے کمیونسٹ، سب مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کو ویسے ماننا چاہیے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اپنی مرضی سے ماننا وہ اللہ کو ماننا نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے متعلق جو کچھ فرمایا ہے قرآن میں ان سب کو ماننا۔ اللہ ہے، اللہ سنتا ہے، ہاں سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہاں جانتا ہے، سب اللہ نے اپنے لیے جو کچھ کتاب میں بتایا ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کے تعلق سے جو کچھ کہا ہے اس کو ماننا۔ اللہ سوتا نہیں ہے، ارے کیسے بھی سوتا نہیں ہوگا، تھوڑی دیر تو ہوں گا نا، ارے ایسے کیسے جی، لا ینام نہیں سوتا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بھی بتایا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ بھی نہیں آتی ہے، کیسے تم کہتے ہو جی، عقل سے سوچتے ہو کا نہیں؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا اللہ کے تعلق سب بات پر ایمان لانا۔ وَبِمَا وَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف، معنی کو عدل بدل نہیں کرنا کہ صاحب ہاتھ ہے، ہاتھ بولے تو ہاتھ نہیں بھی، قدرت ہے، طاقت ہے، یہ مطلب ارے یہ کون بولے جی، اللہ تو بولتا ہاتھ ہے، تم بولتے ہو قدرت ہے، یہ کیا مطلب؟ تعریف کرتے ہو کیا، بگاڑتے ہو کیا معنی کو؟ ایسے نہیں کرنا۔ ولا تعطیل، بیکار
اللہ ہے بھائی، سوتا بھی نہیں، جاگتا بھی نہیں، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، فلاں کالا بھی نہیں، گورا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، فلانی نہیں، آخر میں کیا اللہ بھی نہیں ہے؟ وہی نہ ہوگا اور کیا ہے؟ جو بھی چیز ہوگی دنیا میں اس کے اندر کچھ نہ ہوگا. پتھر ہے، پتھر چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، کالا ہوگا، سب کالا ہوگا، لال ہوگا، سفید ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، نہ سخت ہوگا، نرم ہوگا، کچھ بھی نہیں تو وہ تو ہوا بھی ہے، ہوا بھی چلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے. تو کچھ صفات ہوتی ہے نا. تعطیل کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ بھی نہیں ہے، ایسا یہ نہیں کرنا چاہیے. مومن غیر تکیف بولنا بھی نہیں چاہیے. میں کھاتا نہیں ویسا اللہ بھی کھاتا، میں بیٹھا ہوں نہیں ویسا اللہ بیٹھا ہے، ایسے نہیں بولنا. کیفیت بھی بیان نہیں کرنا، ولا تمثیل مثال بھی نہیں دینا. جیسے وہ کرتا ہے ویسا اللہ بھی کرتا ہے. جیسے طاقتور انسان ہے دشمن کو پچاڑتا، اللہ بھی دشمن کو پچاڑتا. نہیں جی، مثال سب بیان نہیں کرنا. فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں کو دیکھ کر اللہ کو بھی ویسے نہیں سمجھنا. بل یؤمنون بان اللہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں دھوکہ کھا گئے. اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. انسان چلتا ہے، انسان کو ہاتھ ہے، اللہ کو ہاتھ نہیں. کیا ہے بھائی؟ لیسا کمثلہ شیء نا، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ کو ہاتھ بولے تو انسان کو ہاتھ ہے. دیکھو اللہ کو انسان جیسا بنا دینا. اللہ بولا اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا اللہ دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نہیں، اللہ نہیں دیکھتا جی. کیا جی دلیل؟ لیسا کمثلہ شیء نا، اللہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے. اب اللہ دیکھتا بولے تو انسان بھی دیکھتا ہے. دیکھو انسان کو اللہ کو برابر کر دیا نہیں. اوہ ایسے انہوں نے کہہ دیا. آیت کے ایک ٹکڑے کو لے لیے. وہ اللہ نے کہا وہ السمیع البصیر، فوراً اللہ نے کہا اللہ سنتا بھی ہے، جانتا ہے. ان کی بات کی تردید ہو، اس کے لائق وہ سنتا ہے، اس کے لائق وہ جانتا ہے. ایسے ہو گیا تو اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے لہٰذا کا. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. اللہ نے جو کچھ اپنے ذات کے متعلق بتایا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی آسمان پر آتا ہے، مانتے ہیں. کیسے آتا ہے؟ عرش پر کون بیٹھتا ہے؟ عرش خالی ہوتا ہے؟ یہ سب بیوقوفی کا سوالات ہے نا. جو کچھ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، اس کو مانتے ہیں نا. استواء علی العرش، اللہ عرش پر ہے، مانتے ہیں. جیسے کچھ ہوا اسی مانتے ہیں. ایسے ہونا چاہیے. ولا یلحدون فی اسماء اللہ وآیاتہ، اللہ کی آیتوں میں بے دینی کی باتیں، گستاخی کی باتیں، بیہودہ باتیں نہیں کرتے ہیں. مشبیہ ویسے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ قرآن ہمارے واسطے سمجھانے کے واسطے نازل کیا نا، جیسے ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی سمجھنا چاہیے. اللہ دیکھتا ہے تو آنکھ سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو کان ہے، کان کے اندر آواز جاتی ہے، ٹکراتی ہے اس پردے سے، وہ سنتا. ایسے بنا دیا انہوں نے، اللہ کو انسان بنا دیا. کہا نہیں ایسا سب نہیں کرنا چاہیے. ولا یکیفون ولا یمثلون صفاتی بصفات خلقہ، اللہ کے صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے، مثالیں بھی نہیں دیتے ہیں. لأنہ سبحانہ لا سمیع لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ولا کفوا لہ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ولا ند لہ، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے علم کو، غیب کو بندوں کے علم صفات سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، موازنہ کرنا نہیں چاہیے. فإنه عالم بنفسه وبغیرہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتایا وہ بھی ہم کو ماننا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کو سب سے بہتر جاننے والے اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء اور رسول. لہٰذا اللہ نے جو کہا، اللہ کے رسولوں نے جو کہا، ان سب کو ماننا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. فإنه عالم بنفسه وبغیرہ واصدق قیلا واحسن حدیثا من خلقہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے آپ کو جاننے والا، اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء سب سے زیادہ اس کو جاننے والے، انہی کی باتیں سچا ہیں. ثم رسول، اللہ کے بعد اللہ کے رسول انبیاء کرام اللہ کو جاننے والے ہیں. صادقون، سچی باتیں. مصدقون، اللہ کی طرف سے ان کی تصدیق کی گئی. بخلاف الذین یقولون علیہم ما لا یعلمون، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا کے جو بھی لوگ بات بتاتے ہیں وہ بن دیکھی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، جھوٹے عقل سے بیان کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول، اللہ جو کچھ بولا اللہ کے رسول ویسے ہی بتاتے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے چھوٹی بات بھی شریعت کے معاملے میں اللہ کے رسول نہیں بتاتے. یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ 8-10 اندھے جمع ہوئے،
کسی نے ان سے کہا کہ صاحب ہاتھی، ارے ہاتھی کیسا ہوتا ہے جی؟ بولے صاحب ایسا بڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اس کے سونڈ ہوتی ہے، اس کے پیر ہوتے ہیں موٹے موٹے، اس کی دم ہوتی ہے، کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آخر میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ صاحب ہاتھی لا کر ان کو بتا دیں۔ ہاتھی لے کر آئے، اندھوں کو بتائے، یہ کہ دیکھ لو جی ہاتھی۔ اچھا، کبھی وہ جھاڑو صفائی کرنے کے لیے کبھی جھاڑو دیکھا تھا، وہ جھاڑو اس کو یاد تھا، اس کو ہاتھ رکھے دم کے پاس، او ہاتھی جھاڑو جیسا ہوتا ہے، اچھا وہ سمجھ گیا۔ کبھی وہ چلتا تھا، کوئی آیا کہا بلڈنگ کھڑا کرنے کے لیے کھمبے بناتے ہیں جی، ایسا کھمبا، اس کے دیکھا اچھا ایسا، وہ پیر ہاتھی کا پیر پکڑ کے تھا، اچھا ہاتھی بولے تو کھمبا، اچھا ٹھیک ہے۔ کبھی گرمی لگے تو پنکھا جلے، بولے تو ایک پنکھا کہتے ہیں جس کو ایسا کرنا ہلانے سے ہوا آتی ہے۔ اس نے کان پکڑا تو کہا اچھا ہاتھی جو ہے پنکھا ہوتا ہے، ایسا سمجھا۔ ویسی ایک ایک چیز سمجھا۔ عقل سے سمجھنے والے لوگ دیکھے تو نہیں نا، رسول تو اللہ کو نہیں دیکھے، لیکن اللہ نے جو بتایا وہی بتائے۔ یہ لوگ ہاتھی کو جیسے پنکھا سمجھے، یا ایک صاحب جھاڑو سمجھے، یا ایک کھمبا سمجھے نا، ویسے لوگ ہیں۔ ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ دین کی باتیں بتانے تو اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے نا۔ یہ لوگ گمراہی کے میدان میں جا کے اندھے، یہ لوگ اپنی باتیں بیان کریں، ان کی باتوں کی تصدیق نہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ لوگ جو اللہ کی بیکار باتیں کرتے ہیں، اللہ ویسا ہے ویسا ہے ایسا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ ان کی باتوں سے پاک ہے۔ ہاں رسول جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی باتیں بتانے کے لیے اتھارٹی دی اللہ نے رسولوں کو۔ فَسَبَّحَ نَفْسَهُ وَمَا وَصَفَهُ بِهِ مُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ، پہلے تو اللہ نے رسولوں کے خلاف بات کرنے والوں کے متعلق ان کی تنبیہ کی اور اپنے آپ کو ان کی باتوں سے پاک قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کی تعریف کی کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد اب مزید باتیں وہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں فلا عدوان الا علی السنۃ، فلا عدول الا علی السنۃ والجماعۃ، اما جاء به المرسلون فانه صراط المستقیم صراط الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن۔ کہتے ہیں اللہ اور اہل سنت والجماعت اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے علاوہ عقیدے میں کسی کی بات نہیں لیتے۔ آج بھی وہی حکم ہے میرے بھائیوں، ہم کو عقیدے کے بعد کتاب و سنت کے علاوہ کسی سے نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ سب سے معتبر بات یہی ہے، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چل کر سارے لوگ کامیاب ہوئے، یہی صالحین کا راستہ ہے، صدیقین نبیوں کا راستہ یہی ہے۔ اللہ نے سورہ اخلاص کے اندر اپنے متعلق بہت مختصر بتا دیا، کچھ ثابت کیا، کچھ باتوں کی نفی کی۔ ایک بات تو یہ کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ اب کوئی بولتے نہیں دو ہے، ہاں ایران کے لوگ بولتے تھے اللہ دو ہے، کہا اللہ نے دو نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ کچھ لوگ بولتے تین ہیں، ان کی بھی نفی ہو گئی، تین نہیں اللہ ایک ہی ہے۔ جیسے ایران کے لوگ دو اللہ کو مانتے ہیں، ایک نیکی کو پیدا کرنے والا، برائی، دونوں میں ٹکر ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، کہتا ہے اس کو اچھا بناؤ، کہتا ہے اس کو برا بناؤ، وہ کہتا ہے بارش برساؤ، وہ کہتا ہے نہیں بارش برساؤ، ایسے دونوں کی لڑائی چلتے رہتی ہے، دونوں اللہ بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر ہوتے ہیں تو ایک کو مار کے دوسرے کو ختم کر دیتا، ایک جیت جاتا، وہی نہ اللہ ہوتا، کسی بھی طرح سمجھو۔ اور کسی نے کہا دیکھو دنیا کو چلانے کے لیے تین چاہیے، تین مورتی چاہیے، صاحب تین لگاؤ جبھی چل کر اللہ کا حساب ہوگا۔ عیسائی بھی وہی ماننے لگے، تین چاہیے صاحب، باپ بیٹا روح القدس۔ ایک تو دنیا کو پیدا کیا، پیدا کر کے آرام کر رہا ہے، دوسرے کو حکم دیا تم دنیا چلاؤ، وہ دنیا چلا رہا ہے، تیسرے کو حکم دیا کہ دنیا بگڑ جائے تو تم اس کو شیوا مار کے ختم کر دو۔ تین اللہ، نعوذ باللہ، تین مورتی مانے۔ اللہ نے کہا نہیں جی، یہ عقیدہ عیسائیوں نے بھی لے لیا کہ سب تین مل کر ایک بنتے ہیں۔ اللہ احد، اللہ صمد، اللہ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، اللہ نے اپنے متعلق بتا دیا۔ یہ دو بات اللہ آپ نے ثابت کیا، یہ پازیٹیو پوائنٹ تھے۔ نیگیٹو کا لم یلد، اللہ کسی کو جنا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، لم یلد نہیں جنا اللہ کسی کو، ولم یولد، اللہ کا باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں،
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह को कि हमसर नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं, ये सब सिफ़ात के बास में आता है। इसलिए कि लोगों के अक़ीदे बिगड़ गए थे तो ये सारी बातें बताई गई। आयतुल कुर्सी पढ़िए, उसके अंदर भी अल्लाह की सिफ़ात का जिक्र है। अल्लाह के मुतल्लिक़ अल हय्यु अल क़य्यूम, हमेशा ज़िंदा था, हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसको बोलते हैं अज़ल और अबद, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह से पहले क्या था? कुछ नहीं था जी। अल्लाह के बाद क्या रहेगा? भाई अल्लाह के बाद बोले तो अल्लाह कब जाएगा कि अल्लाह के बाद पूछते हो तुम? ये भी गलत है। सब ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह ख़त्म। अल क़य्यूम, पूरी दुनिया को संभालने वाला अल्लाह। ये बड़ी आयत, सबसे बड़ी आयत। हज़रत उबई इब्न काब से अल्लाह के रसूल ने पूछा, बताओ जी कुरान मजीद की आयतों में सबसे उम्दा, बड़ी प्यारी, अल्लाह की सिफ़ात को जमा करने वाली आयत। कुरान खैर आयत पाक है, मुबारक है, हर पढ़ने में सवाब है, लेकिन अल्लाह की सिफ़ात का जिन आयतों में ज़िक्र है वो सबसे बेहतरीन आयत। हज़रत उबई इब्न काब सोचे, फिर अल्लाह के रसूल ने उनके सीने पर हाथ रखा, बोलो जी कौन सी आयत? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल, हाँ लियहलिकल इल्म या अबल मुंज़िर, हाँ जी तुम्हारा इल्म बड़ा मुबारक है। कुरान की सबसे प्यारी आयत है। ये पढ़ कर सोता है, शैतान भी करीब नहीं आता है। अल्लाह की सारी सिफ़ात का उसके अंदर जामे ज़िक्र है, इतनी प्यारी आयत। अल्लाह ने इस आयत के अंदर अपनी सिफ़ात का ज़िक्र किया, कहा अल हय्यु अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को नींद क्या ऊँघ भी नहीं आती। ऊँघ कहते हैं ज़रा सा ऐसा झपकते ना, जैसा घोड़ा झपकता है कभी, वैसा कहा ऊँघ भी नहीं आती अल्लाह को। अल्लाहु अकबर, ये सिफ़त है उसकी। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, आसमान ज़मीन में जो कुछ अल्लाह ही का है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, क़यामत के दिन तुम समझते हो कि हमको औलिया बचा लेंगे, अम्बिया बचा लेंगे, शुहदा बचा लेंगे, सालिहीन बचा लेंगे। अम्बिया कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह के सामने कोई सिफारिश करने की ताकत नहीं रखता है। हाँ, दो शर्तें पाई जाए, अल्लाह जिसको इजाज़त दे और अल्लाह की इजाज़त के बाद, और अल्लाह इसको जिसको इजाज़त दे वो शफाअत करेंगे, वरना वहाँ का रिकमेंडेशन करने का भी कोई सवाल ही नहीं है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जितने इंसान हैं उनको भी जानता है, आने वालों को भी जानता है, जो गुजर चुके हैं उनको भी जानता है, दुनिया अब है उसको भी जानता है, दुनिया से पहले क्या था उसको भी जानता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, अल्लाह के ये ज़र्रे इल्म का इहाता नहीं कर सकते, घेर नहीं सकते। अल्लाह का कितना इल्म है, अल्लाह क्या क्या जानता है? नहीं जी, इल्ला बिमा शाअ, हाँ अल्लाह जो बताना चाहा अपने नबियों को बताया, नबियों ने अम्बिया को उम्मत को बताया। वसिया कुर्सी उस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी भी सारे आसमानों को और ज़मीन को घेरे हुए है। यानी आसमान और ज़मीन कितनी बड़ी मखलूक है। अल्लाह कहता है कुर्सी उससे बड़ी है, अल्लाह अकबर, अर्श उससे बड़ा है, अल्लाह अकबर। देखो क्या क्या बयान किया अल्लाह ताला। इन आयतों का इनकार करोगे क्या? वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आसमान और ज़मीन में कितनी मखलूक है, क्या क्या है, लेकिन अल्लाह को उनकी हिफाजत में ज़रा भी थकन नहीं आती। अल्लाह ज़रा भी नहीं थकता उनकी हिफाजत करते हुए। वह हुवल अलिय्युल अज़ीम, अल्लाह बहुत ऊंचा है, बहुत अज़मत वाला है। ये सारी सिफ़ात इस आयत मुबारक के अंदर बयान कर दी गई। इसी तरह अल्लाह ताला ये भी बयान करता है, ज़मीन में जो दाखिल होता है, ज़मीन से जो निकलता है, सब अल्लाह को मालूम है। अल्लाह के पास ये गैब का इल्म है, अल्लाह के सिवा गैब की बातों को कोई नहीं जानता है। 5 बातें के मुतल्लिक़ सूरह लुक़मान में आया कि अल्लाह के सिवा उन बातों को कोई नहीं जानता है। ये गैब की कुंजियाँ हैं, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को भी नहीं मालूम, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी ये सारी बातें नहीं मालूम जब तक कि अल्लाह मालूम ना कराए। तो सूरह लुक़मान की आखिरी आयतों के अंदर ये सारी बातें उनका जिक्र किया है, 5 बातों का। यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरी, ये पत्ता गिरता है जी, वो भी अल्लाह के इल्म इरादे के बगैर नहीं गुजरता, गिरता, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, अल्लाह के चाहने के बगैर, अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं गिरता। इतना इल्म अल्लाह को। एक दाना ज़मीन में निकलता है वो भी अल्लाह जानता है। अंधेरी रात में जो चूंटी चलती है काले पत्थर पर, वो भी अल्लाह जानता है। इतना इल्म है अल्लाह का। माँ के पेट में क्या है वो भी अल्लाह जानता है। नेक वक्त है, बदबख्त है, गारा है, काला है, गोरा है, कैसा है, सब जानता है अल्लाह ताला। इंसान मुकम्मल इंसान होने के बाद मशीन रख के जानता है। अल्लाह ताला तो नुत्फ़ा जब होता है उसी वक्त जानता है कि ये क्या होगा।
ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، سارے لوگوں کو روزی دینا اللہ، متین اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت غالب ہے، یہ سب اللہ کی صفات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو پھر ان صفات کو کیسے نہیں مانو گے، کیوں انکار کرو گے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے اس طرح اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ تم کو کتنی اچھی باتیں اپنے متعلق بھی، اپنے ذات کے متعلق، اپنے صفات کے متعلق بتاتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کی باتیں تم کو پیاری لگیں گی جی؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، دیکھو اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ ایک بات یہ چاہتی ہے، بعض لوگ سوچتے بھائی اللہ کو پاک رکھنا، اللہ ظالم نہیں، اللہ انصاف والا ہے، اللہ مجھے پیدا کیا، پیدا کر کے مجھے ہدایت نہیں دیا تو اللہ ظالم ہو جائے گا نا، اس لیے اللہ کو پاک رکھنا نا، بولنا نہیں۔ دوسرا آدمی یوں سمجھا اللہ سب کچھ جانتا ہے جی، ایک پتا گرتا ہے تو ہم ہنستے ہیں تو بھی وہ اللہ چاہتا ہے تبھی ہنستے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے جب بھی ایسا۔ دونوں میں اللہ کو پاک کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، دونوں غلط ہو گئے۔ فرق کیا ہوا؟ اللہ کا چاہنا، اللہ کا پسند کرنا، ان دونوں میں فرق نہیں کی۔ دنیا میں جو بھی ہوتا اللہ کو چاہے بغیر نہیں ہوتا، زنا ہوتا ہاں بھی اللہ چاہتا، اس کا ارادہ ہے، چوری ہاں، نبیوں کو قتل کیا ہاں، شراب پیتے ہاں، سب اللہ کے ارادے سے ہوتا۔ اب اگر کوئی بولے ارے کیا جی اللہ کے ارادے سے ہوتا کیا، اس کو بولتے ارادے کونیہ، دنیا کا ایک سسٹم اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے، اس سسٹم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا نہیں یعنی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کا ارادہ اگر نہیں بولے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں بھی اللہ یہ پسند نہیں کرتا، اللہ مجبور ہے، روتا، میں بولتا زنا مت کرو، زنا کرتے نا، یہ نہ مطلب ہو جائے گا۔ اللہ کا ارادہ ہے، کوئی بھی چیز، ایک پتا بھی گرتا تو اللہ کے ارادے سے، اس کے علم سے، وہ بھی اللہ نے لکھ دیا یہ پتا گرے گا، یہ زنا ہوگا، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ دونوں میں فرق ہے، پسند میں، ارادے میں، دونوں میں فرق نہ کرنے سے گمراہی آئی۔ اللہ نے اپنے لیے محبت کا ذکر کیا، یحب المتطہرین یحب التوابین، اللہ محبت رکھتا ہے، ارادہ بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن ہر محبت کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے، ہر ارادے کے لیے محبت ضروری نہیں۔ ارادہ ہے یعنی اللہ چاہ کر ہی زنا ہوتا، ورنہ اللہ مجبور ہوتا، میں بولتا زنا مت کرو، پکڑنے کی قدرت نہیں، طاقت نہیں، زانی کو روکنے کی طاقت نہیں، ایسا ہو جائے گا نا، اللہ کو مجبور بنا دو گے نا۔ اس لیے اللہ کا ارادہ تو ہے لیکن اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ وہی سب آیتیں یہ سب ہیں، اگر چاہتے تو یہ لوگ آپس میں نہیں لڑتے، اللہ چاہتا تو یعنی محبت کرتا تو، ارادہ تو تھا، اس لیے کہ یہ پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے ارادے سے گرتا ہے، اس کے پہلے کے آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ یہ پسند بتانا یہ چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ جب بولتے ہیں اس کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک اللہ کی پسند اور ایک اللہ کا چاہنا۔ چاہنا کا مطلب ارادہ کرنا، وہ جو ہم چاہتے ہیں نا، میں چاہتا ہوں، پسند کا وہ معنی نہیں، ارادہ ایک ہے اور ایک محبت ہے، دونوں میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ ہر نیک کام کو اللہ پسند بھی کرتا، ارادہ بھی اللہ کا ہے، ہر برے کام کا ارادہ تو اللہ کا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ ان دونوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں، وہ بہت سارے آیتیں لا کر اس سلسلے میں کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ نے دنیا میں غضب، اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کے لعنت بھی ہے، اللہ بندوں سے انتقام بھی لیتا ہے، یہ ساری صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، ان کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے صفات کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا لکھ دی۔ اس کے بعد اللہ کے لیے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں ان کو بتاتے ہیں۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا چہرہ ہے، چہرہ ماننا پڑے گا، کیسا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم،
کہ آنکھیں ہماری یہاں ہیں، اس کے دونوں کے بیچ میں ناک ہے، اس کے منہ چہرہ ہے جی اللہ کا، ہمارے منہ میں 32 دانت ہیں، اللہ کے منہ میں بھی 32 دانت ہیں، ہم جب منہ کھولتے ہیں تو بات کرتے ہیں، جب زبان ہلتی ہے تو آواز آتی ہے، یہ سب نہیں، اللہ کا چہرہ ہے، چہرہ مانو کون دیکھے اللہ کو، یہ بتایا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ایک اور آیت میں فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ نہیں۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ کے ہاتھ ہیں، اس کو مانو۔ ابلیس سے پوچھا اللہ نے، میرے ہاتھ سے جو بنایا آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں سجدہ کرتا تو؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی محترم بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھنا اللہ کی 5 انگلیاں، ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، فلاں ہے، ایک ہاتھ کا طاقت ہے اور 2 ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے، نہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ برابر ہیں، بل یدہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ اس کے کھلے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کنجوس ہے، بخیل ہے، ایسی بات نہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ان کی کیفیت بیان نہ کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بل یدہ مبسوطتان وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تم صبر کرو، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اللہ نے آنکھیں بتائی اپنی، لیکن یہ نہیں سمجھنا ہماری آنکھ ایک لمٹ تک ہی دیکھ سکتی، اللہ کی آنکھ بھی ایک لمٹ تک دیکھ سکتے، اس کے بعد نہیں، ایسے نہیں سمجھنا، اللہ کی آنکھوں کی کیفیت دوسری ہے، یا اللہ کے لیے کیا کیا چیزیں قرآن میں ثابت ہیں وہ سب یہ بتا رہے ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلَتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے تم کو سب محبوب بنا دیا، فرعون بھی دیکھ کے، اس کی بیوی بھی دیکھ کے، آسیہ علیہ السلام تم پر ریجھ گئی، اتنا خوبصورت بچہ، تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے تربیت پا سکو، یہ بھی اللہ نے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ بولتا ہے، آواز ہے، تو کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ کے کان بھی ہیں، اللہ دیکھتا بھی ہے، لیکن کان سمجھ کے یہ کام نہیں سمجھنا جو پردے والا کان ہے جو سنتا ہے، نہیں جی، اللہ نے کان ثابت کیا نا، اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے نہیں معلوم، لیکن بتایا اللہ تعالیٰ نے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یہودیوں نے کہا اللہ کنجوس ہے، فقیر ہے، ان کی بات بھی اللہ نے سنی، تو بات سنتا ہے اللہ، اس کا کان ہے۔ یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، منافق سمجھتے ہیں وہ چھپ کر بات کرے تو ان کی بات میں نہیں سنتا ہوں، وہ کہیں بھی بات کرے ان کی بات کو میں سنتا ہوں۔ انسان سن سکتا ہے کیا کسی کی بات؟ ذرا دور سے بیٹھ کر بات کرے تو نہیں سنتا ہے، لیکن اللہ کو بھی ایسے سمجھتے ہو کیا؟ دیکھو کان ثابت کیا نا۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اللہ تعالیٰ نے اللہ دیکھتا بھی ہے، اسمع و آرا، دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی بھی اور سننے کی بھی صفت کو اپنے لیے ثابت کیا۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان سے کہو مسلمانوں سے کہ تم اپنا عمل کرتے جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ان ساری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، ان ساری صفات کو ماننا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہمارے لیے تو معمولی باتیں معلوم ہے، ہم تو ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت زمانے کے بعد، جیسا کہ میں نے کہا 200 سال کے بعد فتنے کھڑے ہوئے، لوگ ان سب باتوں کو نہیں مانتے تھے، کہتے اللہ سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، فلاں فلاں، اس لیے ساری باتیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب کے اندر لکھنی پڑی۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ قرآن مجید میں 7 جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے، پہلے تو سورہ اعراف میں ذکر کیا، اس کے بعد 6 جگہ ذکر کیا، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ ہے حدیث کے اندر کان اللہ ولم یکن شیء، سب کچھ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اللہ تعالیٰ پانی کو پیدا کیا، اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ تعالیٰ عرش کو اٹھایا، عرش پر اللہ مستوی ہوا، یہ سب باتیں ہیں۔ عرش بادشاہ کے بیٹھنے کے تخت کو کہتے ہیں، اب اللہ کا عرش کیسے ہوگا جس کے اوپر اللہ ہے؟ 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، اور سب سے اونچی جنت کی چھت عرش ہے، اللہ اس کے اوپر ہے، یہ ساری باتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ اس سلسلے میں اہل حدیث ہمیشہ مضبوط رہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں جی، اللہ جو ہے حکومت پر، پاور پر آیا، ارے اس سے پہلے پاور نہیں تھا کہ اللہ کا؟ دیکھو ایک معنی کی تعریف کر دیتے ہیں، معنی بگاڑ دیتے ہیں تو کتنی دور چلے جاتے ہیں گمراہی میں۔ اللہ
پاور میں آیا، اللہ کنٹرول کیا، نعوذ باللہ۔ کس نے کہا جی؟ اللہ کا پاور تو ہمیشہ تھا، اللہ کا کنٹرول تو ہر چیز پر تھا۔ تو اس لیے اہل حدیث مسجد کو بعض لوگ کہتے ہیں عرش مسجد، یہ لوگ استوا العرش کو ماننے والے نہیں۔ اہل حدیث مسجد بولنے کے بعد ہماری بستی وانم باڑی میں اہل حدیث مسجد کو عرش مسجد بولتے ہیں۔ اہل حدیث مسجد بولے تو بعض لوگوں کو معلوم نہیں، پرانے گاڑی والے بیل گاڑی والے ہوتے ہیں نا، ان کو پوچھے تو اہل حدیث مسجد کو وہ کون سی مسجد؟ عرش مسجد کی، لے جا کے گاڑی والے پہنچا دیں۔ اتنا ہم لوگ یہ تھے، صاحب جو مانا ہے ویسی ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے متعلق تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں رات کی آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے، عرش تو اوپر ہے، اللہ نیچے آیا، اوپر اللہ کے عرش ہو گیا، اللہ نیچے آ گیا، یہ کیسے جی ہے؟ ارے یہ ایسے تم دنیا کو سمجھتے ہو کیا؟ ہمارے اوپر چھت ہے، ہم نیچے چلے گئے۔ اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ تم نے دیکھی کو اندیکھی، اندیکھی کو دیکھی پر، جو دیکھا اس کو نہ دیکھے نا اس پر قیاس کیا، جو نہیں دیکھے دیکھنے پر قیاس کیا، غلط ہے نا؟ کہ اللہ کا عرش خالی رہتا ہے کیا؟ تم جا کے بیٹھ جاؤ گے کیا وہاں؟ ارے اللہ عرش کا کب محتاج ہے؟ کچھ لوگوں نے سوچا دیکھو بھائی ایک بادشاہ کرسی پر بیٹھا، کرسی کھینچ دے تو گر جاتے نہیں کیا؟ اللہ عرش پر بیٹھا، عرش کھینچ ڈالے تو اللہ گر جاتا۔ تو عرش کا محتاج ہوا اللہ، اللہ کیا ہوا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس لیے عرش کو ویسا نہیں ماننا ہے۔ اللہ پاور کو آیا، عرش بھی نہیں کیا بھی نہیں، وہ سب سمجھانے کے واسطے۔ بادشاہ ایسا بیٹھتا نا، حکومت سائن کرتا نا، ویسا سمجھ جاؤ، نعوذ باللہ۔ یہ کب ہوا؟ اللہ کے عرش پر ویسا بیٹھا ہے کیا؟ بلند ہوا۔ کیسے بلند ہوا ہم کو کیا معلوم؟ عرش اور کہاں ہے؟ عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کتنے 7 جگہ اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر اس معنی کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، وہ اوپر رہتے ہوئے بھی اپنے مخلوق سے قریب ہے۔ اس کے لیے قریب اور بعید ہماری طرح نہیں ہے کہ دور کہاں ہے نزدیک کیا، وہ تو ہر چیز ہے۔ جیسے انسان کے لیے مثال دیں، ایک ہاتھ ہے، مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی ذات تو مثالوں سے بھی بے نیاز ہے۔ ایک رائی کا دانہ ہے جی، تل سمجھو ہاتھ میں ہے، تو وہ جیسے چاہے وہ سب پورے ہاتھ کے اندر، اس کی حیثیت ویسی نا، پورے دنیا کی، پورے آسمان کی، پورے زمین کی حیثیت ویسی ہے نا، سب چیز اس سے قریب ہے۔ کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ وہ کہاں آتا جاتا ہے تم ایسے سمجھتے کو چھوڑ کر عرش آ جاتا ہے نیچے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ، اور اللہ اوپر ہے، یہ ہر آدمی مانتا ہے اللہ اوپر ہے۔ دعا کرنے کے لیے اوپر اٹھا دے اللہ، بارش برسا اللہ، سخت تکلیف ہو رہی ہے، سب کی نگاہ، کیا ہندو کیا مسلمان کیا فلاں کیا، سب کی نگاہ اوپر جاتی۔ اب ایک آدمی نے کہا اللہ اوپر ہے، بولے تو پھر اوپر کا محتاج ہو گیا نا، نیچے خالی ہو گیا نا پورا۔ اس لیے ایک آدمی تھا وہ کہتا تھا اللہ ہر جگہ ہے جی، اللہ ہر جگہ نہیں جی، عرش پر ہے اللہ۔ تم دیکھو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے نہیں سجدے میں، اوپر ہے اللہ۔ ہاں اچھا ایسا ہے کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاسفل، دو بھی پڑھتا، نیچے کا اللہ کی تعریف، اوپر کا اللہ کی تعریف۔ ارے نالا ہے، کیسے جی؟ وہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی نا۔ اوپر ہے بولے تو پڑھتا نا بھائی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اوپر ہے، اوپر ہے، اچھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاسفل، نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے۔ ایک آدمی میرے ساتھ ٹرین میں سوار ہوا، نماز پڑھنے لگا، نماز الٹا پڑھنے لگا، قبلہ ادھر ہے ادھر پڑھنے لگا۔ بولا بھائی صاحب قبلہ ادھر ہے، ادھر بیٹھ کے پڑھو۔ کچھ نہیں مانتا، کچھ نہیں مانتا۔ سر پوچھا کیا جی تم سمجھتے نہیں؟ کون بولے اللہ شش جہت میں ہے۔ کیا مطلب جی؟ اللہ نیچے اوپر ہے، دائیں بائیں ہے، سامنے ہے، سامنے ہے، 7 طرف بھی اللہ ہے۔ ارے وہ تو اللہ عرش پر ہے جی، وہ تو کیا ہے تمہارے سامنے، آگے پیچھے ہوا ہے، دنیا ہے، فلاں ہے، 6 جگہ بھی اللہ ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اللہ تو کہتا عرش پر ہے۔ دیکھو عقیدے کیسے کیسے لوگوں کے اللہ۔ اسی لیے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، حاضر نہیں۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولو جی، یہ جملہ ہم بھی بولتے ہیں، غلطی سے نکلتا۔ اللہ ناظر ہے، حاضر نہیں ہے، ہر جگہ ہے اللہ۔ ہر جگہ کہاں ہے جی؟ بیت الخلاء میں ہے کیا؟ سنیما تھیٹر میں ہے کیا؟ شراب خانے میں ہے کیا؟ کیسے کہتے اللہ ہر جگہ ہے؟
وہ اللہ کا علم، اللہ کے قدرت ہر جگہ ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بولو. ہمارے بہت سارے لوگ لکھ دیتے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اہل حدیث کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کو ہم ناظر مانتے ہیں، ہر جگہ حاضر نہیں مانتے ہیں. اللہ تو حاضر عرش پر. یہ سب باتیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتائیں. کہا 7 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا جی اوپر ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمل اللہ کا اوپر اٹھایا جاتا ہے. ایک آدمی غصے میں آ کر اپنی وہ باندھی جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھ جائیں کام والی، حالانکہ کام والی نہیں، اس سے بہت کم حیثیت کی ہوتی ہے، مار دیے تھپڑ مارنا نہیں چاہیے، چہرے پر مار دیے. اب ان کو بہت ڈر ہوا کہ اللہ قیامت پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. تو آ کر اللہ کے رسول بولے اللہ کے رسول بچی غلطی کہی، میں اس کو مار دیا، اللہ قیامت میں پوچھے گا نا، میں کیا کروں. اللہ کے رسول آزاد کر دوں کیا؟ کہا نہیں، بلا کر لاؤ اسے، میں پوچھتا ہوں. بلا کر لائے. بولے بچی اللہ کہاں ہے؟ وہ اوپر ہے. اچھا میں کون ہوں؟ ہاں اللہ کے رسول نا آپ. چھوٹی بچی ہاں مومن ہے جی. اب کیا بولی بچی؟ اللہ اوپر ہے. بولے اللہ کے رسول ارے اللہ ہر جگہ بولے کیا اوپر ہے؟ بولے نا. تو دیکھو قرآن میں ہر جگہ کتنی جگہ ہے کہ اللہ ہے. ہر آدمی کی نگاہ اوپر اٹھتی ہے، ہر آدمی اوپر دیکھتا ہے. اس کے باوجود لوگ کہتے نہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ. اللہ اکبر. ادھر بولو نیچے بولو اللہ بارش برسا، اللہ بارش برسا. کیوں نہیں بولتے جی؟ ادھر بول اللہ بارش برسا، کیوں نہیں بولتے؟ اللہ ہر جگہ ہے تو ایسے بولنا چاہیے نا. آسمان کی طرف کیوں نگاہ اٹھتی ہے؟ امام ابن تیمیہ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کو مانو. اللہ ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو کے غار میں. اللہ کے رسول کافر اگر دیکھ لیا اپنے قدموں کے نیچے تو ہم نظر آ جائیں گے. لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے. کہ اللہ غار میں بیٹھا ہے کیا؟ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کی معیت ذات کی نہیں صفت کی معیت ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ خود ہمارے ساتھ ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس کو لے کر انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو 7 آیتوں میں کیوں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے؟ یہ کیوں کہا؟ جب ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے لوگوں نے کہا میں بھی اللہ، وہ بھی اللہ، وہ بھی میں بھی وہ. ہاں دیکھو کیا کیا سب لوگ بتا رہے ہیں. قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو اللہ کے رسول صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھنا چاہیے. اپنے عقل سے کوئی آدمی قرآن کو سمجھنا چاہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس طرح کے آیتوں کو لے کر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہرت سے بھی قریب ہیں. دیکھو اللہ یہاں ہے جی. اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے جب میں ذرا سا غریبان دیکھتا ہوں اللہ کو دیکھ لیتا ہوں. ارے جب اللہ بغل کے اندر بیٹھا ہے کیا تم ذرا سا کپڑا ہٹا اللہ کو دیکھ لیے؟ نعوذ باللہ. یہ سب کیا طریقے ہیں؟ دیکھو اللہ کو انہوں نے کیا سمجھ لیا. یہودیوں کی طرح ہو گیا جی. یہودی بھی تو اللہ کے رسول اللہ کو ایسے نہ سمجھتے تھے. اللہ روز روتا، سر پکڑ کے افسوس کرتا، میں یہودیوں کو مارا نا، بخت نصر کو بھیج کے تورات کو تباہ کیا نا. روتا اللہ روز 360 مرتبہ روتا. کیا کیا سب یہودی نے بنا دیا. نعوذ باللہ. اللہ کو بیوقوف سے بیوقوف بنا دیا اس لیے کہ انہوں نے عقل کو دخل دیا شریعت کے معاملے میں. وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر نہیں کرتے ہیں 99% ہے، 90% اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوا نا. تم بولتے سب کے ساتھ ہے. اب اللہ کہتا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تمہاری بات خود غلط ہو گئی نا. تم نے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے دنیا میں کتنے 5% ہو گئے. 95% صبر نہیں کرتے نا. اللہ ان کے ساتھ نہیں کیا. تم تو بولے اللہ ہر جگہ ہے. تمہاری بات خود دیکھو کیسے غلط ہو جاتی ہے. ہاں اللہ کی مدد سب کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ. اللہ کا انتقام سب کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہی ہوا اللہ کا انتقام، اللہ کی مدد، اللہ کا فلاں، یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے. لہٰذا یا ذات ساتھ نہیں ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، یہ سب ہمارے ساتھ ہے. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے متعلق بھی ساتھ رہنے کے. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. اس کے متعلق
بہت ساری باتیں آیتیں انہوں نے ذکر کی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. قرآن کی ایک آیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جو بات اللہ کے منہ سے نکلی اس کے متعلق بھی انہوں نے بہت ساری آیتوں کا ذکر کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کا کلام اس کی زبان سے نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا. وہیں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ کو دیکھنے کا مسئلہ. قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے. اب انسان سوچتا اللہ کو دیکھیں گے بولے تو لمیٹڈ رہا تو نہ اللہ کو دیکھیں گے. اب ایک پہاڑ ہے جی، پورے پہاڑ کو دیکھ سکتے کیا؟ پہاڑ کے ایک حصے کو دیکھ سکتے. اب یہاں آیا نا کہ سارے مومن اللہ کو دیکھیں گے، جنتی لوگ اللہ کو جنت میں دیکھیں گے. کہاں نہیں بھی اللہ کو نہیں دیکھیں گے، دنیا بھی میں نہیں دیکھیں، آخرت میں نہیں. معتزلہ نہیں مانتے اللہ کو دیکھیں گے، اللہ ان کو محروم کرے اپنے دیدار سے. مومن تو دیکھیں گے. صحابہ کو پوچھا اللہ کے رسول ہم دیکھیں گے کیا قیامت میں اللہ؟ ہاں جی. کیسے اللہ کے رسول؟ چاند ہے نا، سب دیکھتے نا چاند. ہاں اللہ کے رسول دیکھنے کے لیے پہلے تم دیکھ بعد میں دیکھتا ہوں. ہر جگہ دیکھتے نہیں، ویسے اللہ کو دیکھ سکتے نا. کوئی سمجھے ہاں اللہ چاند اتنا ہے تو بیوقوف آدمی. تو ایک مثال دی گئی جیسے چاند کو دیکھنے کے لیے دھکا دینے کی ضرورت ہے. ڈھکا میں دیکھتا ہوں تو ہٹ، یہاں سے نہیں جانا چاہتا. ویسے ہی جی اللہ کو سب دیکھیں گے. معتزلہ نہیں مانتے، سب لوگ اللہ کو دیکھیں گے قیامت کے میدان میں. تو سب دیکھیں گے، لیکن اللہ کا اصلی دیدار تو جنت میں دینے کے بعد مومن دیکھیں گے. اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا للذین احسنوا وزیادہ، جو لوگ دنیا میں نیک عمل کیے، مومن ایمان لے توحید پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ بھی دے گا، انعام بھی دے گا. انعام کیا دے گا؟ اللہ کا دیدار. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ پوچھے گا جنت والوں تم کو اور کچھ چاہیے؟ کوئی بڑا انعام چاہیے؟ اللہ تو نے ہم کو کامیاب کیا، ہمارے چہروں کو روشن کیا، جنت میں داخل کیا، ہر طرح کی نعمت دی. اللہ ہم کو اور کیا چاہیے؟ نہیں، ایک بڑی نعمت میں تم کو دیتا ہوں. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اس دیدار کو دیکھ کر دنیا کی جنت کی ہر نعمت ان کو معمولی معلوم ہوگی. سب سے بڑا انعام اللہ کو دیکھنا. سب جنتی دیکھیں گے. ماشاء اللہ، اللہ ہم کو بھی ان میں سے بنا دے. لہٰذا اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے. اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، خاص کر معتزلہ وغیرہ جو اس کے قائل ہی نہیں کہ اللہ کو کوئی دیکھے گا. لہٰذا ان کو اللہ اپنے دیدار سے محروم کرے. حدیث قرآن کی تفسیر ہے. حدیث دو طرح کی ہے. ایک تو قرآن کی جو مجمل آیتیں ہیں جو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بریف بتائی گئی، ان کی ڈیٹیل حدیث میں ہے. جیسے اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو، کون سے وقت کون سی نماز پڑھنا. اگرچہ کہ بعض آیتوں سے ان کا ثبوت بھی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن پہلے قیام، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدہ، اس کے بعد پھر قیام، تشہد، یہ ساری تفصیل. زکوٰۃ دو، کتنا ہو تو کتنا دینا. روزہ رکھو، اس کے متعلق خود تفصیل آ گئی، روزے میں کیا کام کرنا، کیا کام نہیں کرنا، یہ پوری تفصیل. حج کے متعلق کہا، پوری تفصیل حدیث کے اندر. تو قرآن کے جو اجمال ہے، بریف میں جو باتیں بتائی گئی ان کی تفصیل. انبیاء کرام کے واقعات حدیث کے اندر بتائے گئے. اس کے علاوہ جو قرآن میں نہیں ہے وہ باتیں بھی اللہ نے اپنے رسول کو بتائیں. جیسے کوئی آدمی 2 بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی نہ کرے. ہاں ایک بہن کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی تو پھر اس کی بہن سے کر سکتا ہے. اسی طرح ایک آدمی ایک لڑکی کو بھی اس کی خالہ کو بھی بیوی بنا کے نہیں رکھ سکتے. لڑکی مر گئی اس کی خالہ سے کرو، خالہ مر گئی اس کی بانجی سے کرو، وہ تو جائز ہے، لیکن ان دونوں کو جمع نہیں کرنا. ایک لڑکی اور کوئی پھوپھی سے شادی نہیں کرنا، ورنہ ماں کو بیٹی کو جمع کر کے عزت کیا رہے گی، تم بھی بیوی وہ بھی بیوی، حالانکہ تم ماں کی جگہ ہو خالہ. اس طرح ہونا. یہ چیز اللہ کے رسول نے بتائی. اور حرام چیزوں کے اندر اللہ کے رسول نے بتایا پنجے سے جو شکار کرتا ہے وہ نہیں کھانا، یہ اللہ کے رسول نے بتایا. جن کی کونچلی رہتی ہے جانوروں کی، کتا، بلی، باغ، شیر، وہ جانور سب حرام، یہ اللہ کے رسول نے بتایا. تو سنت قرآن کی تشریح کرتی ہے، قرآن کے متعلق دے.
فرماتے ہیں فالسنت تفسر القرآن، سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، وتبین وتدل علیہ وتعبر عنہ وما وصف به رسول رب عز وجل من الاحاديث التي تلقى اهل المعرفة بالقبول وجب الايمان بها كذلك۔ لہٰذا جب حدیث قرآن کی تشریح ہے، تفسیر ہے، اس کی جو ہے شرح ہے، تو اللہ کے رسول نے بھی جو کچھ بتایا ہے ان سب کو بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بات تو اللہ نے یہ فرمائی، اللہ کے رسول نے کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ قرآن میں نہیں آیا کہ اللہ اترتا ہے آخری حصے میں، حدیث میں آیا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ یضحکو کا لفظ حدیث میں نے، قرآن میں نہیں، حدیث میں اللہ خوش ہوتا ہے، یفرحو خوش ہوتا ہے، حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا کہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس معنی میں آیا، رضی آیا، راضی آیا، یرضا آیا، لیکن فرحا، ہم ایک بات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نا، اللہ بھی ویسا خوش ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی خوشی وہ جانتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے متعلق آیا کہ اللہ خوش ہوتا ہے بندے مومن توبہ کرتا ہے، مانتے ہیں۔ اللہ ہنستا ہے، قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آیا کہ اللہ ہنستا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں ایک آدمی کو قتل کیا، یہ کافر ایک مسلمان کو قتل کیا، دونوں جنت کو، جو مقتول ہوا شہید ہوا مسلمان وہ بھی جنت میں گیا، جو قتل کیا کافر وہ بھی جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ یہ حدیث میں آیا۔ یہ کیسے بھائی؟ کافر قتل کیا ایک مسلمان کو، اس کے بعد اللہ توبے کی توفیق دیا، مسلمان ہوا، توبہ کیا، اللہ اس کو توفیق دیا، نیک عمل کیا، وہ بھی جنت میں گیا، قاتل بھی مقتول بھی دونوں جنت میں جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ اب کیسا ہنستا ہے یہ کیا معلوم، اللہ کے رسول نے بتایا، ہم اس کو مانتے ہیں، اس لیے ہم کو یہ بتانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں عجب ربنا من قنوط عبادی، بندے کے مایوسی پر اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے۔ ایک ونڈرفل چیز کو دیکھتے ہیں، تعجب کو، ہم کو تعجب ہوتا ہے انہونی چیز کو دیکھ کے، کہ اللہ کو بھی اسے ہوتا ہے۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے چاچی، بندے کو اللہ تعالیٰ تھوڑے دن کے بعد مصیبت میں نکالنا، مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے، بندہ مایوس ہو جاتا ہے، کہ اتنے دن دعا کیا اللہ قبول نہیں کیا، اللہ تعجب کرتا ہے، دیکھو یہ بندے کو میں دینے والا ہوں، مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کے متعلق فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ دعا کرتا ہے، ایک دن، دو دن، تین دن، 5 دن، کیا آج ہی کتنی مرتبہ دعا کہ اللہ قبول کرتا نہیں، جاؤ چھوڑ ڈالا۔ بعض لوگ نماز شروع کرتے ہیں، کسی نے کہا دیا نماز پڑھو جی، نماز سے تمہاری ساری پریشانیاں تکلیف ہوتی ہیں، 10 دن، 20 دن، 25 دن، 40 دن نوکری کے واسطے اللہ نوکری دے، اللہ نوکری دے، اللہ نوکری، 40 دن نماز پڑھا، کیا بھی نوکری، کیا جی 40 دن نماز پڑھا نوکری ملی نہیں، کیا بھی نہیں، یہ مول صاحب سب جھوٹ بولتے ہیں۔ جب بندہ جلدی کرتا، اللہ کو تعجب ہوتا ہے، دیکھو میں دینے والا ہوں۔ ویسے میرے بھائیوں شرک میں مبتلا لوگ ایسے ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے نا، اللہ نے لکھا ہے شادی ہونے کے 10 سال کے بعد بچہ ہوگا، ان کو علاج کیا، حکیم کے پاس گیا، فلاں گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، کیا کیا سب بولے، دعا کیا صاحب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال دعا کیجیے، بچہ ہوا۔ اب یہ کیا کیا، اللہ لکھا 10 سال کے بعد بچہ ہوگا، مثلا 9 سال تک کیا بھائی، کچھ نہیں، دعا سے بھی فائدہ نہیں، علاج سے بھی فائدہ نہیں، انجیکشن سے نہیں۔ اب کیا کرتا ہے، ایک آدمی آتا شیطان بن کے، کیا سب کر لیا نا، علاج کر لیا، دعا کر لیا، دوا کر لیا، ہوا کیا، بیوقوف آدمی، جہاں فلاں درگاہ میں چادر چڑھا، دیکھ تجھے بچہ ہوتا ہے کہ نہیں، لکھ لے ابھی، چلو جی یہ بھی کر کے دیکھیں گے نا، گیا چادر چڑھایا، اللہ نے لکھا تھا نا 10 سال کے بعد بچہ، 2 مہینے میں حمل ٹھہر گیا، ہو گیا بچہ، ارے درگاہ والے بچہ دے دی، ارے اللہ کو تعجب ہوتا ہے بیوقوف کیسا ہے، میرے ارادے کے بغیر دیتا کیا، شیطان اس ٹائم میں آتا، 9 سال چھوڑ کے رکھتا شیطان، اس کے بھی اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اب لکھا ہوگا بتا، شیطان کچھ باتیں اچک کے لے آتا نا، ہو سکتا ویسی کوئی بات ہو، یہ شیطان بھی اندازہ لگاتے ہیں ویسا اندازہ، بچے ہو گیا، ہر سال کمبل پوش کی درگاہ فلاں کی درگاہ کو جاتا ہے، چادر اڑاتا ہے، انہوں نے بچہ دیا، انہوں نے بچہ دیا۔
کیا تمہاری بیوی سے صحبت کی کیا وہ کہ بچہ ہوا؟ نعوذ باللہ، کیسا عقیدہ رکھتے ہیں جی؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ بندے کو دینا چاہتا ہے لیکن لینے سے پہلے مایوس ہو جاتا ہے۔ دیکھو تعجب کرتا ہے، حدیث میں آیا، لیکن ہماری طرح تعجب نہیں، ارے کیسے گریا جی، اتنے جلدی اتنے بڑے چھلانگ لگایا، ہم حیرت میں پڑتے ہیں نا، ویسا نہیں اللہ کا تعجب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہنستا بھی۔ یہ سب اللہ کے رسول نے بتایا ہم کو اللہ کی صفات کے متعلق، اس لیے ان صفات کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے متعلق بھی انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ اللہ کا پاؤں ہے، جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے، اللہ کہے اور ڈالو، جہنم کے سب لوگ ختم ہو گئے، اب اللہ کہے گا پیر رکھے گا اللہ جہنم، قط بس، ہاں اللہ کا پیر جہنم میں ہے، پیر ہے جہنم بھی ہے، دونوں ہے، کیسے ہم نہیں نام معلوم بھائی ہم کو، اس لیے ہم مانتے ہیں اس کو، اللہ کا پاؤں ہے، اللہ جہنم میں اپنا پاؤں رکھے گا، جہنم کی خواہش مٹ جائے گی، جہنم کی بھوک مٹ جائے گی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ حدیث میں آیا لیکن قرآن میں نہیں آیا، اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا ہم اس کو مانتے ہیں، اس لیے اس کا بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت آسمان میں بھی ہے، اس کے متعلق زمین پر بھی اس کی رحمت ہوتی ہے۔ مریض دم کرنے کے لیے، رقیہ کرنے کے لیے، ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء اجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انت رب الطیبین انزل رحمت من رحمتک وشفاء من شفائک علی ھذا الوجه۔ یہ دعا پڑھو تو اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، اس کو مانتے ہیں، زمین کی رحمت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ تو لہٰذا اس طرح بہت ساری صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کے متعلق بھی بیان کرتے ہیں۔ نمازی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا نمازی کے لیے تھوک آ جائے تو سامنے نہیں تھوکنا جی، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے، داہنے بھی نہیں تھوکنا، بائیں تھوکو یا قدم کے نیچے تھوکو، اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا علم ہے، اس کا احترام ہے، یہ مانا ہے وہاں اگر اللہ بیٹھ گیا یہ نہیں مانتے ہیں، قرآن میں نہیں حدیث میں آیا، اس لیے اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے ساتوں زمین کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، دانوں کو پھاڑنے والا اور سب اگانے والا، تورات انجیل کو نازل کرنے والا، یہ سب باتیں قرآن کے اندر حدیث کے اندر آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مخلوق کی پیشانی کو پکڑ کر اس کو راستہ بتانے والا ہے، پورے مخلوق کی قدرت کے تحت ہے، یہ سب دعائیں حدیث کے اندر آئی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ظاہر اور باطن کے تعلق سے قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا، اللہ کے رسول فرما انت الظاہر، اللہ سب سے اونچا تو ہے، فلیس فوقک شیء، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن، تو سب سے نیچے علم جاننے والا ہے، یہ کہ علم جانے گا سمندر تک جانے گا، سمندر کے نیچے کیا ہے، ہاں اللہ کا علم اس کو جانے گا، تو سب سے نیچے کے علم کو تو جاننے والا ہے، یہ قرآن میں بھی حدیث میں ہے، اقضِ عن الدین واغننی فی الفقر، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی، لہٰذا اس کو بھی بتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لبیک لبیک زور سے پڑھتے تھے، بھئی اللہ تعالیٰ دور بھی نہیں اور بہرا بھی نہیں، آہستہ پڑھو لبیک، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، صحابہ کرام اللہ آہستہ پڑھے، یہ بھی حدیث کے اندر آئے، اس کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے میں نے کہا جیسے چاند کو دیکھتے ہیں ویسا تم دیکھو گے، ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں جن کے متعلق ہم لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا یہ ساری باتیں ماننا چاہیے۔ لوگوں نے ان کی تعویل کی، ان کو جو ہے تشبیہ دی اور ان کے معنی کو بگاڑا، یہ سب چیزیں اہل سنت والجماعت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی ساری صفات کو، اس کی ذات کو جیسا کچھ قرآن حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، ہم سارے لوگ اللہ کے ان صفات کو مانتے ہیں، ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں، اور چند باتوں کا ذکر کر کے ابھی آپ کے سامنے کرتے ہیں، پھر آخر میں 1 گھنٹے سے زیادہ جو وقت بچے گا اس کے اندر قیامت کے متعلق بتائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی تھیں کہ جبریل علیہ السلام کے سوال پر کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان آنا، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان آنا، وہ کتبی ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان آنا،
اس کے بعد بتایا ورسلی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیری من اللہ خیری و شری من اللہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ ان ساری باتوں کے لیے ہم لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کے متعلق مختلف باتیں صفات کے بعد بیان کی گئی ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ اب ہم مختصر چند جملوں میں دوسری باتیں بتا کر دوسرا چیپٹر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ حدیث کے اندر اس کی تفصیل آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، خلق الجان من مارج، اور تم کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مٹی سے پیدا کیا۔ نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ آرام کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں۔ مختلف کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ عبادت ہی میں کچھ فرشتے لگے ہیں، جب پیدا کیا اس دن سے قیامت تک سجدے کی حالت میں رہیں گے، وہ اٹھائیں گے نہیں۔ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں، ان کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کے لیے، تم اپنی قدرت کے اظہار کے لیے مختلف لوگوں کو پیدا کیا، اس میں ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں۔ کچھ مخلوق کو تقدیر لکھنے کے لیے، کچھ فرشتوں کو اللہ نے تقدیر لکھنے کے لیے، کچھ کو بارش کے لیے، کچھ کو سور پھونکنے کے لیے، نبیوں پر وحی نازل کرنے کے لیے، انسان کا آخری ٹائم آنے تک اس کی حفاظت کرنے کے لیے، کافروں کو عذاب دینے کے لیے، مومنوں کی مدد کرنے کے لیے، مجلس کے واعظ کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے، کتنے مقاصد سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکر کو، فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ بندے کی روح نکالنے کے لیے، آسمان پر لے جانے کے لیے، ساری چیز کے لیے، جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے، جنتیوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، 4 فرشتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ آیا۔ جبریل علیہ السلام جو کہ سارے انبیاء کرام پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اللہ کے بڑے فیصلے انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور لیے ہوئے ہیں، سور پھونکنے کا آلہ، سر جھکائے ہوئے، آنکھیں کھولے ہوئے عرش کی طرف کہ کب اللہ کا حکم آئے گا۔ اب جب سے دنیا پیدا ہوئی تب سے ویسے ہی وہ آنکھیں ان کی کھلی ہیں، عرش کے حکم کا انتظار ہے۔ کروڑ سال، 2 کروڑ سال، کتنے سب اسی حالت میں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ آرام نہیں کرتے؟ کہا میں کیسے آرام کروں جی، یہ سور کو لیا ہوا فرشتہ منتظر اللہ کے حکم کا، کب اللہ کا حکم آئے گا کہ میں سور پھونکوں، میں کیسے آرام کروں؟ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسرافیل علیہ السلام ایک ہی ڈیوٹی ان کی، اور پھونکتے پھونکتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ ان کو جگائے گا، پھر پھونکیں گے، پوری دنیا کے لوگ پھر اٹھیں گے، مرے ہوئے لوگ۔ میکائیل علیہ السلام، اللہ ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ بارش جہاں برسانا ہو اللہ کے حکم سے وہ بارش برساتے ہیں، وہ جہاں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے برساتے ہیں۔ یہ قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ یہ ایک حدیث کے اندر تو ایسا ہے، بارش کا ایک ایک قطرے میں ایک ایک فرشتہ ہے، وہ ایک قطرہ جہاں گرانا وہیں گرتا ہے وہ قطرہ۔ اب بارش کا یہ قطرہ اتنے حال میں میرے خیال میں کتنے لاکھ قطرے ہوں گے بھائی، اتنے لاکھ فرشتے، وہ ایک قطرہ گرانے کے لیے ایک فرشتہ۔ ویسے بھی حدیث کے اندر آیا، اللہ اکبر، اللہ کی مخلوق کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی یہ نہ سمجھائے کہ صاحب بارش تو اللہ کی رحمت ہے، وہ کافروں کے یہاں زیادہ برستی ہے، یورپ میں اور فلاں جگہ زیادہ برستی ہے، ہمارے یہاں کم برستی ہے، یہ نہ سمجھے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیائی میں بدلہ دے دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو دنیائی میں نعمت مل گئی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت میں دے گا۔ ایمان ایسے لانا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بارش برستی ہے تو بھوج کر کہتے ہیں ارے وہ عربین سی میں آیا صاحب، پریشر آیا تو اس کی وجہ سے بارش آئی، اور کوئی کہتا نہیں وہ بنگال میں پریشر آیا۔ یہ سب بات نہیں کرنی چاہیے، شرک میں جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلح حدیبیہ سے واپسی پر یہی کہا تھا، رات میں بارش ہوئی تھی، صلح سے آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو رات میں ذرا بارش ہوئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کیا کہتا ہے جی معلوم ہے؟ کہا فرمائیے۔ کہ اللہ کہتا ہے بارش ہوئی نا، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے رحمت سے بارش ہوئی، وہ اللہ کہتا ہے مجھ پر ایمان لایا اور نچھتروں کو، ستاروں کو نہیں مانتا وہ،
جو آدمی یہ کہا دیکھو فلاں تارا نکلا نا اس کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ تاروں پر ایمان لایا، مجھ پر کفر، میرے ساتھ کفر کیا۔ ویسے جو لوگ یہ کہیں بے آف بنگال کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ بے آف بنگال پر ایمان لائے، اللہ پر کفر کیے، نہیں کہنا چاہیے۔ شرک کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں، ہم لوگوں کی زبان سے بات نکلتی ہے نا، ارے پریشر آئے بھائی بارش آ جائے گی، ارے دیکھو اللہ کے رسول کیسا عقیدہ سمجھائے ہم کو۔ تارے میں اسی نے بولتے نا کہ صاحب یہ تارا نکلا ہے 2014 کے اندر یہ واقعات ہوں گے، بڑا انقلاب آئے گا، خون خرابہ ہوگا، بارشیں کم ہوں گی، سب بول دیتے نا۔ اللہ نے علامت بنائی جی، مؤثر تو اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو نہ ہوگا، اس لیے نہیں بولنا چاہیے ہم لوگوں کو یہ سب۔ دیکھو جی بے آف بنگال میں ہوا ہے نا پریشر، کیا بارش پڑے جی، نہیں بولنا چاہیے، اللہ کی مہربانی سے بارش ہوئی، وہ سبب ہے جی پریشر وغیرہ۔ یہ جو عقیدہ ایسا ہے نا، تو یہ کہ خطرے میں اللہ نے فرشتہ رکھا، وہیں برستا ہے۔ ہمارے استاد سے مولانا عبد المعید صاحب، وہ منطق فلسفہ پڑھاتے تھے، دیوبند کے فارغ تھے، حنفی تھے، لیکن زندگی بھر اہل حدیث مدرسے میں پڑھائے۔ کہتے بارش عجیب ہوتی ہے جی، بیل کے دو سینگ ہیں نہیں، ایک سینگ میں بارش پڑے گی، دوسرے سینگ میں بارش نہیں پڑے گی، ایسے ہوتا ہے۔ بارش جہاں اللہ چاہتا ہے وہیں برستی ہے جی، دوسری جگہ نہیں ہوتے۔ یہاں دیکھتے ہیں بارش خوب ہوئی، وہاں گئے سٹی کو گئے، کیا جو نہیں نا بارش نہیں نا، یہاں دھوپ ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمارے اللہ کے رسول ایسے ہم کو سمجھاتے تھے کہ عقیدہ اللہ پر اتنا رکھو۔ تو فرشتوں کو اللہ نے مختلف کام کے لیے پیدا کیا ہے، مختلف ان کو ڈیوٹی دی ہے۔ وہ کتبی اللہ کے رسول کی کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی، بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے 104 کتابیں اور صحیفے اللہ نے نازل کیے، لیکن 4 کا نام قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ قرآن ہے، اور اس کے بعد تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ پہلے تورات، اس کے بعد سمجھے کہ انجیل، زبور، اس کے بعد انجیل، اس کے بعد قرآن مجید، ان کا نام کے ساتھ ہے۔ باقی سورہ اعلیٰ کے اندر صحف ابراہیم کے صحیفے، صحف موسیٰ کے صحیفے، ایسے معلوم ہوتا ہے 104 کتابیں اللہ نے نازل کی، صحیفے اور نازل۔ باقی 4 کا نام رہ گیا، اور عمل قیامت تک کے لیے قرآن پر رہ گیا۔ ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے قرآن آنے کے بعد۔ اب قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ پیارے رسول اللہ تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ ایک رسول پر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کوئی ایک رسول پر بھی جن کا نام اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، سب ملا کر 25 ہیں انبیاء اکرام کے نام جو ذکر آئے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان سارے 25 انبیاء کا نام کے ساتھ۔ باقی اس کے علاوہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر بستی کے اندر اللہ نے پیغمبر کو بھیجا۔ کتنے ہوں گے؟ 1,26,000 ہوں گے، 24,000 ہوں گے۔ یہ سب ذکر کسی صحیح حدیث کے اندر تو نہیں آیا، لیکن بعض حدیثوں کے اندر ان کا ذکر۔ سارے لوگوں پر ایمان لانا ضروری، تفصیل کے ساتھ نہیں، نبی ہونے کے لحاظ سے ہمارے نبی کو آخری نبی ہونے کے حصے سے ماننا ضروری ہے۔ والیوم الآخر اس کی تفصیل آئے گی۔ والقدر خیر من اللہ وشر، جو کچھ ہم کو ہوتا ہے، بیمار، تندرستی، صحت، اولاد، دولت، یہ سب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور جب دنیا کو پیدا کیا اسی وقت یہ سب لکھ دیا، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرے سیشن کے اندر آخرت، مرنے سے لے کر آخرت تک کیا ہوگا، ان کے متعلق کسی قدر تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہاں کچھ سوالات آئے ہیں، اس میں 2 سوال جو ہے ہمارے ٹاپک سے متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال سوال ہیں۔ باقی کچھ سوال ہیں تو ہمارے ٹاپک سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ صاحب باتیں ذہن میں آتی ہیں، ان کو بولتے ہیں، ریفرنس سے اگر پوچھا جائے تو امیڈیٹ بولنے کے لیے ہمارے لیے ذرا تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آج کل لوگ لیپ ٹاپ کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، کچھ بھی پوچھو لیپ ٹاپ میں دیکھ کے بتا، ہاں یہ جی یہ حدیث فلاں جگہ ہے۔ اب ہم جو کہتے ہیں 2 باتیں کہتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کچھ حدیثوں میں ایسے ذکر کیا گیا لیکن کوئی آتھینٹک حدیث نہیں ہے، جب ہے تو پوچھیں نہیں وہ کہاں ہے حدیث، تو اب ہمارے لیے ذرا مشکل ہے تو وہ بات بتانا کہ صاحب وہ حدیث کہاں ہے، لیکن حدیث وقت ملے گا تو دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے طبرانی کی روایت ہوگی
104 किताबें नाजिल करने का जिक्र हो सकता है इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र के अंदर या एक साहब या इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र के अंदर ज़िक्र किया हो इसको, या सूफ़ इब्राहीम व सूफ़ मूसा सूरह आला की तफसीर के अंदर इमाम इब्न कसीर ने इस रिवायत को ज़िक्र किया हो। ये 104 किताबों के नाजिल करने का ये रिवायत है। मुझे मुअज्जम तबरानी की हदीस की किताब है उसमें याद पड़ती है, लेकिन मैं बहुत तफसील के साथ नहीं कर सकता। जो हदीस सही होती है और रेफरेंस याद रहता है, जो ज़ईफ़ हदीसें रहती हैं उनको सिर्फ ज़िक्र कर देते हैं, भाई तफसील में ऐसी आई, वो कितनी थी किसी आर्थेंटिक हदीस के अंदर नहीं आया कि 1,24,000 अम्बिया को भेजे। अगरचे को उस हदीस को कुछ लोगों ने हसन दर्जे की हदीस करार दिया है, यानी कि ले सकते हैं, उसको कबूल कर सकते हैं, तफसील नहीं मालूम। एक भाई ने यही सवाल किया है 104 आसमानी किताबों की दलील बोलिए, जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं दलील तो बता दिया कि हदीस में है, तबरानी की रिवायत मुझे याद आई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसके मुतल्लिक़ मुतमईन नहीं हूँ, देख सकते हैं आप। इसी तरह बारिश के हर कतरे के साथ फ़रिश्ता मुकर्रर है, जहाँ वो अल्लाह हुक्म देता है वहीं वो कतरा नाजिल करता है। ये भी मैंने कहा कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं है, लेकिन अल्लाह की कुदरत के अंदर बारिश के ज़िक्र के अंदर इसका भी ज़िक्र किया गया है। मैंने ये बताया था क्या कतरे के साथ एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, जहाँ अल्लाह चाहता है वहीं ये बारिश बरसती है, वहीं वो कतरा बरसता है। इसका भी मैंने ज़िक्र किया आपसे। तो लिहाजा इस हदीस के ताल्लुक़ से भी मुझे याद पड़ता है कि ये हदीस हो सकता है कि साहब तिरमिज़ी के अंदर हो, जैसा कि मुझे याद पड़ता है, लेकिन मैं रेफरेंस जैसा कि बोला बहुत ज़्यादा मोतबर हदीस है तो याद कर लेते हैं, लेकिन जो ज़ईफ़ हदीस हैं वो सिर्फ ऐसे सुना देते हैं, अब रेफरेंस याद नहीं रहता है। वैसा भी इस हदीस का मैं ज़िक्र करूँगा कि साहब ये किस किताब में रेफरेंस नहीं ज़िक्र कर सकते। एक सवाल ये है कि साहब हमको तकदीर पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया, समझाया गया हम तकदीर पर ईमान लाए, लेकिन क्या इंसान को इख्तियार है क्या? अगर इंसान को इख्तियार नहीं होता तो फिर अल्लाह क्यों बोलता नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हराम काम ना करो? इससे मालूम हुआ कि अल्लाह का फ़ैसला तो अपनी जगह तकदीर है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को इख्तियार भी दिया है। अगर अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया है, ये काफिर को, एक आदमी को लिखा है जहन्नम को जाएगा, तो फिर अल्लाह अगर उससे कहे कि सब ईमान लाओ, फ़ौरन बोलेगा अल्लाह तू तो लिख दिया है कि साहब मैं जहन्नम को जाऊंगा, फिर क्यों बोलता ईमान लाओ? ऐसे हो जाएगा ना। तो इसलिए उलमा का कहना ये है कि अल्लाह का इल्म और है और इंसान का इख्तियार और है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, इसीलिए उसको शरीयत का मुकल्लफ बनाया है, शरीयत की बातों पर अमल करने का हुक्म दिया है। अगर उसको पावर ही ना होता तो फिर अल्लाह क्यों कहता नमाज़ पढ़ो? जब लिख दिया अल्लाह ताला जहन्नम को जाएगा तो फिर नमाज़ पढ़ने क्यों कहता, ईमान लाने क्यों कहता? तो इसलिए इंसान का इख्तियार भी है, लेकिन ये हमको मानना पड़ेगा कि उसका इख्तियार एक लिमिट तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। अल्लाह जब चाहता है, बंदा भी चाहता है तो वह काम हो जाता है। अल्लाह अगर नहीं चाहता, बंदा चाहता है तो काम नहीं होता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारा हर काम जो तुम चाहते हो नहीं हो जाता है, हाँ अल्लाह चाहता है तो तुम्हारा काम होता है। ऐसे आयत के अंदर आया। तो इख्तियार है इंसान को, पूरी तरह नहीं है। एक साहब दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम के मुतल्लिक़ पूछते हैं कि साहब दारुल हर्ब क्या है? दारुल हर्ब का मतलब ये है मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ एक कंट्री जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी रखी है, उसको दारुल हर्ब कहते हैं। रहने वाले भी वहाँ ज़्यादातर या पूरे के पूरे काफिर, वहाँ का रूलर भी काफिर, और उसके साथ साथ इस्लाम की दुश्मनी, उसको दारुल हर्ब कहते हैं। क्या इंडिया दारुल हर्ब है, दारुल इस्लाम है? ये तो जमहूरी मुल्क है जिसके दस्तूर के अंदर लिखा है कि यहाँ के हर बाशिंदे को अपनी ज़बान का, अपने अक़ीदे का, अपने दीन का अमल करने की, प्रचार करने की उनको इजाज़त है। तो लिहाजा ऐसी कंट्री को नाम दारुल हर्ब कर सकते हैं, दारुल इस्लाम कर सकते हैं।
اس کو دارالجمہوریائی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں. یہاں تو کسی ایک کا نہیں نا، سب کے لیے ہے، لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ سب باتیں آ کر کیا کرتی ہیں؟ دارالحرب ہے. دارالحرب کا مطلب یہ کہ اگینسٹ اسلام. اگینسٹ اسلام جو ہے تو ہم کو بھی ٹیررزم بننا چاہیے، مارنا چاہیے، بم رکھنا. نعوذ باللہ، ایسے کبھی نہیں ہوا. یہ سب خوارج کا ذہن ہے جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ صاحب بند مظاہرہ کر کے اور سب پروٹیسٹ کر کے طاقت استعمال کر کے کسی چیز کو جو ہے ٹھیک کریں. یہ اسلامی ذہن نہیں ہے. لہٰذا ہم انڈیا کو دارالحرب نہیں کہتے، دارالاسلام بھی نہیں کہتے. ایک نئی بات، نئی اصطلاح جمہوری ملک، ریپبلک کنٹری اس کو کہتے ہیں. شروع میں کچھ لوگوں نے جب اسلام یہ ملک آزاد ہوا، کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا یہ دارالحرب ہے، اسلام کے خلاف قانون ہے، سود لینا جائز، سود دینا جائز. مولانا مناظر حسن گیلانی مجھے یاد پڑتے ہیں، انہوں نے شاید ایسی بات کہی تھی، لیکن بعد میں خود وہ رجوع کر لیے کہ میرا فتویٰ غلط ہے، لہٰذا اس ملک کے اندر سود لینا دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو دارالحرب کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسے انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. ایک بھائی سوال کرتے ہیں جو آج کل زیادہ کاروبار ہے، لیز کا کاروبار، کہ صاحب کسی کے پاس بلڈنگ ہے اور کسی کو پیسے کی ضرورت ہے. اب وہ بلڈنگ والے کو پیسے کی ضرورت ہے اور پیسے والے کو بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور چاہتے ہیں کہ صاحب پیسے والے کہ مفت میں بلڈنگ ملے، اور بلڈنگ والے چاہتے ہیں کہ قرض ملے لیکن سود نہ دینا پڑے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سود دینا پڑے. اس لیے کہا کہتے ہیں لیز پر. بھئی یہ گھر آپ کو 15 لاکھ روپے میں 3 سال کے لیے دیتے ہیں، کچھ بھی کرایہ نہیں. 3 سال کے بعد آپ کی اماؤنٹ فل واپس کر دیں گے، آپ پورا گھر دے دیں. یہ لیز کا طریقہ ہوتا ہے، یہ سود ہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بھئی کرائے کے بغیر اتنا، اس لیے سود کیا، کرایہ رکھ لیں گے. 30,000 روپیہ کرایہ ہوگا اس گھر کا، 300 روپیہ کرایہ رکھ لیں گے. یہ مذاق ہوا نا. یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کوشش کرتے. منافقین ایسے کرتے تھے، بات کرے تو اللہ کو معلوم ہو جاتا، آؤ چادر اوڑھ لیں گے، آہستہ بات کریں گے، ایسے بات کرتے تھے. قرآن میں آیا اس کا ذکر. سمجھتے تھے کہ اللہ کو معلوم نہیں، چھپ کر بات کیے نا، کان میں بولے. ویسا قصہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کا. صاحب انٹرسٹ کا پیسہ ہے وہ جو آپ لیے ہیں، دیے ہیں، دونوں انٹرسٹ ہے. مارکیٹ میں ایسا ہے، یہ گھر ہے، اگر اس کا ایڈوانس 1 لاکھ روپیہ ہے تو کرایہ 20,000 روپے. 2 لاکھ اگر ہے تو 15,000، 3 لاکھ ہے تو 10,000. ایسا کچھ ہے تو وہ سود میں نہیں آئے گا. لیکن نامینل جو رکھتے ہیں نا 300، 500، 1000، یہ نہیں آتا. اس لیے لیز جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. کیا کافر اللہ کو دیکھیں گے کیا؟ ایک سوال ہے. قرآن میں آیا تھا کہ صاحب اللہ کو دیکھنے سے تو ان کو محروم کر دیا جائے گا. ہم نے کہا کہ اللہ کو اصلی شکل میں، اصلی روپ میں جنتی دیں گے، مومن دیکھیں گے، کافر نہیں. حدیث میں آیا کہ ہر آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے نا، اللہ کے سامنے رو در رو بات کرنی ہے، ایسے حدیث میں آیا. تو لہٰذا اللہ وہ کس شکل میں اپنے آپ کو بتائے گا ان کو، اللہ عالم. ایسے سب لوگ رہیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ آئے گا، کہے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو. سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے. مومن کہیں گے نہیں، یہ اللہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانیں گے اس کو. کھڑے رہیں گے. وہ کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں، ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ اگر اپنے روپ میں آئے گا تو ہم سجدہ کریں گے، پھر اللہ اپنے روپ میں آئے گا تو سجدہ کریں گے. ایسی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں. اس لیے ہم نے کہا
کہ اللہ اپنی اصلی شکل جو انتہائی جلال کی جمال کی ہوگی وہ صرف جنتی لوگ دیں گے، مسلمان دیکھیں گے، ورنہ میدان حشر کے اندر سارے لوگ اللہ کو دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، کیا ہوں گے، اس کی تفصیل نہیں آئے گی۔ وہ جو آیا کہ ان کو اللہ کے نعمت سے محروم کیا جائے گا دیدار سے، وہ جنت میں جو اللہ دیدار کرائیں گے اس سے محروم کیا جائے گا۔ اللہ کو دیکھنے کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، لمبا کرتا اور اوڑھنی پہن کر ایک عورت نماز پڑھ سکتی کیا؟ سر چھپا لی اور پورا جو ہے بدن بھی چھپا لی، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، لمبی قمیص، درعن و خمار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اگر اس کے چہرے پاؤں کا اوپر کا حصہ چھپ جائے، نام اذا غطت ظہور قدمیہا، ہاں نماز پڑھ سکتی ہے بشرطے کو کرتا اتنا لمبا ہو کہ اس کے قدم کا اوپر بھی چھپ جائے۔ اس کو لے کے کچھ لوگوں نے کہا نماز کی حالت میں عورت کو ساکس پہن کر، نہیں تو پوری طرح نیچے تک پہن کر جو پاؤں بھی چھپ جائے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ جو چیزیں کہ عورت کے لیے جائز ہیں، ہتھیلی ضرورت کے لیے جو استعمال کرتی ہے وہ آنکھ اور پاؤں کا مطلب نیچے ٹخنے سے نیچے کا حصہ وہ کھلا رہ سکتا ہے، نماز کی حالت میں بھی غیر نماز کی حالت میں بھی۔ لہٰذا ساکس پہن کے نماز پڑھتی ہے تو بالکل جائز ہے، اور پیروں کو چھپا کر نماز پڑھتی تھی بالکل جائز اچھا ہے، لیکن بغیر ساکس کے اگر قدم چھپائے بغیر کوئی عورت نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوتی کیا؟ ہم سمجھتے ہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا عقیدہ کے متعلق نہیں تھا سوال، پھر بھی واٹ ٹو ڈو وتھ انٹرسٹ۔ ماشاء اللہ، ہم نے تو کہا تھا کہ عقیدے کے متعلق سوال ہو تو بہرحال جیسے بھی ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کوئی بھی کام انٹرسٹ کے بغیر لینا دینا ہوتا نہیں۔ اب جو آدمی کے سیونگ بینک میں رکھتے ہیں، اکاؤنٹ کھولتے ہیں بینک میں، ان کو انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے، حالانکہ وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کیے، کچھ بھی نہیں کیے۔ اگر وہ انٹرسٹ کا پیسہ ہم نہیں لیتے ہیں تو بہت سارے کام میں چلے جاتا ہے، وہ ہے نا۔ بینک والے جو چاہیں وہ انتظار کر کے، آپ اگر ریفیوز کر دیں کہ ہم کو نہیں چاہیے تو مندر بھی بنا سکتے، چرچ بھی بنا سکتے، اولڈ ایج ہوم وغیرہ کچھ بھی بنا سکتے نا، وہ ایسا ہو۔ اس لیے انٹرسٹ کے پیسے کے لیے آپ انٹرسٹ کے لیے رکھے ہیں تو یہ تو بالکل حرام ہے، اور اس نیت سے رکھیں گے انٹرسٹ کا پیسہ جو بھی آئے گا میں ہرگز اپنے لیے خرچ نہیں کروں گا، یہ بھی حرام ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ انٹرسٹ بینک میں اکاؤنٹ رکھے ہیں، جیسے فارن سے پیسے آنا ہے، آپ کی سیلری ہے، فلاں ہے، بینک میں پیسے رہ جاتے ہیں تو جمع ہو جاتا ہے آپ کا پیسہ، تو اس انٹرسٹ کے پیسے کو ہم کیا کریں؟ ایک تو یہ کہ صاحب کسی نیک بندے کو، مسلمان بندے کو ہرگز نہ دیں، آپ اپنے لیے بھی استعمال نہ کریں۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صاحب لیٹرین بنا سکتے، باقی سب بیڈ روم وغیرہ نہیں بنا سکتے۔ آپ لیٹرین بنائیں تو جو بینک والا انٹرسٹ دیا وہی یوز کر سکتا، آپ نہیں یوز کر سکتے اس کو۔ آپ اپنے فائدے کے لیے لیٹرین بنائیں، آپ جا کے مسجد میں استنجا کریں اور بینک والا آپ کے گھر میں استنجا کرے گا، کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتے، نہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے پبلک انٹرسٹ کے کاموں میں انٹرسٹ کا پیسہ لگانے کے لیے اجازت دی ہے، جیسے اسپتال کھولے، روڈ بچھائے، یا ایسا آپ کہیں بستی میں پانی کی تکلیفیں کنواں کھود دیے، کئی جائز ہے، پبلک انٹرسٹ ہے کسی ایک نہیں۔ اس میں بعض لوگ آگے بڑھ کر یہاں تک بول دیے پبلک انٹرسٹ کے کام میں یتیم خانہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، سب میں یہ پیسہ خرچ کر سکتے۔
ایک دو علماء ایسا فتویٰ دیے. اس وقت ایک اہل حدیث عالم ہے مصر میں, اب ان کا نام یاد نہیں آیا فوراً, وہ بھی فتویٰ دیا صاحب مسجد بنا سکتے. شیخ بن باز کہتے ہیں ہرگز نہیں, مسجد وغیرہ مدرسہ وغیرہ انٹر کے پیسے میں ہرگز نہیں بنا سکتے, یہ گندا پیسہ ہے. انتہائی غریب کھانے پینے مرنے والے ہیں ان کے لیے, اس طرح ان کے لاش وغیرہ کہیں اٹھا کر دفنانے کے لیے ایسے کوئی کام, لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ وہ پیسہ آپ کے پیسے میں نہ ملے, بالکل اس کو الگ رکھ کے خرچ کریں. اس طرح کے کاموں میں کوئی کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ اور آتا ہے, وہ ہے کہ ایک آدمی غلطی سے یا کہ جان بوجھ کر بینک سے انٹرسٹ کا پیسہ لیا لون لیا بینک سے, اب وہ انٹرسٹ اس کو بھرنا پڑتا ہے. یہ مجھے انٹرسٹ کا پیسہ ہے, میں اس کو انٹرسٹ بھرنے کے لیے پیسہ دے سکتا کیا؟ ایک نیا, وہ غلط راستے تلاش کرے تو بہت راستے ملتے. اب ایک طرح سے آپ ان کو لے انٹرسٹ کے پیسے, انٹرسٹ بھرنا کیا میرے پاس ہے میں دیتا ہوں, ویسا بھی معنی ہو جائے گا, ہمت ہو جائے گی. اس لیے حرام کام قریب بھی نہیں جانا چاہیے. حرام کام سے آپ کو آیا تو انہی چیزوں میں جو کہ بالکل ہی آپ کے لیے ذرا تسلی ہے ان میں استعمال کیجئے. جیسے کوئی اسپتال بنائے غریبوں کے لیے, راستہ بچھائے, کہیں اس طرح کے کیے, یا مرنے جلنے والے جو فقیر کنگال لوگ بھیک مانگتے رہتے ہیں ان کو دیجئے, لیکن کسی نمازی بندے وغیرہ کو نہیں دینا چاہیے. اس طرح کے لوگوں نے اس کے لیے مختلف باتیں کہی ہیں. ماشاءاللہ, یہ لگتا ہے کہ اب ہمارا درس نہیں ہوگا, ان کا ہی جواب دینا پڑے گا. ہاں, اسی لیے میں نے کہا نا کہ سب گڑبڑ ہے. واٹ از دا پراپر وے ٹو پروسیڈ وین